امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر ایک فیلڈ اساسینیشن اٹیمپٹ جس نے ڈائیورسٹی ایکوٹی اینڈ انکلوژن کے اوپر ایک بہت بڑی بحث چھیڑ دی ہے کہ ڈو وی ہیو دا رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب. اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ وچ ہیو ٹرنڈ ریلی وائلنٹ. اینڈ آج کا جو مین ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے اوکاڈا یونیورسٹی میں ہونے والا ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ جو کہ بہت وائرل بھی ہوا, اور اس نے بھی سوال اٹھا دیے اس پورے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر اور خاص طور کے اوپر کو ایجوکیشن سسٹم کے اوپر. آل دس اینڈ مچ مور ان ٹوڈیز ایپیسوڈ آف MWA. کیو دی انٹرو. بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA. That's Maulvi with an attitude with me Raja Ziaul Haq. اور یہ ہمارا را ایڈیشن چل رہا ہے جب تک کہ ہمارا نیا سیٹ نہیں آتا. میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ ایک دن سیٹ ضرور آئے گا. ہماری میڈیا ٹیم اس پہ دن رات ایک کر رہی ہے, تو انشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے. اپنے سب سے پہلے گیسٹ کا تعارف کراتے ہیں. میرے پاس سب سے پہلے موجود ہیں دانیال عبداللہ بھائی. دانیال بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. کیسے ہیں آپ؟ جزاک اللہ ضیاء بھائی, الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جرمن کورسپونڈنٹ عمر تاڑر حافظ اللہ تعالیٰ. عمر بھائی ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور. الحمدللہ. تو چلیں آج کا ٹاپک جو ہے مجھے پتا ہے کہ وہ آپ کے دل کے بڑے قریب ہے. آپ اکثر اس ایشو کے اوپر بہت پیشنیٹلی بات کرتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی طرف بھی آئیں گے. اور خواتین حضرات, پچھلی دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی میرے ساتھ ہمارے رائٹ ہینڈ مین جو کہ میرے لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں فہد محبوب موجود ہے. فہد بھائی ویلکم اگین ٹو دی MWA پوڈ کاسٹ. کیسے ہیں آپ؟ جزاک اللہ خیر ضیاء بھائی. آپ سنائیں. کیا سناؤں؟ کوئی گیت سنیں گے, کوئی نظم سناؤں آپ کو, کوئی غزل آپ کے لیے پڑھ دوں؟ نہیں, آپ اپنا حال سنیں. چلیے الحمدللہ, حال تو جیسے آپ کے سامنے ویسے ہی ہے. گائز سب سے پہلے ہم اپنی بات کا جو ہے آغاز کریں گے. ایکس پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر اساسینیشن اٹیمپٹ ہوا, اور وہ سب نے دیکھا ہی ہوگا ویڈیو وغیرہ, اس کا بڑا وائرل بھی ہوا, اور اس کے ریلیٹڈ جو پریس ریلیزز بھی آئیں اور جو ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس آئے ڈفرینٹ ورلڈ لیڈرس کے. اچھا, یہ جو ہے نا پورا جو اساسینیشن پلاٹ تھا اور اٹیمپٹ تھا, یہ تو بس بال بچ ہی گئے اس میں سے, لیکن اس نے نا بہت زیادہ سوال اٹھائے. پوری جو سیکیورٹی ڈیٹیل تھی اس کے اوپر, نیشنل جو سیکیورٹی ایجنسی ہے اس کے اوپر, اور خاص طور پہ جو, کیونکہ جب یہ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ اس کی صرف یعنی جو معاملے کے حالات حاضر ہیں وہ نہیں دیکھتے, بلکہ اس کی بیک گراؤنڈ بھی دیکھتے ہو. تو اصل جو سوال اٹھا ہے وہ اٹھا ہے جو پچھلے 3-4 سال سے ڈائیورسٹی ایکوٹی اینڈ انکلوژن کی جو پالیسی چل رہی ہے گورنمنٹ سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں, بہت ساری کمپنیز اس کو فروغ دے رہی ہیں, اس کے اوپر سوال اٹھے ہیں. کیا سوال اٹھے ہیں؟ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ جیسے ہی شاٹس فائر ہوتی ہیں تو ایک دم سے جو وہاں پہ جو خواتین باڈی گارڈز تھیں, ایک تو وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ جو, کیونکہ جو باڈی گارڈ کی جو پرائمری ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ جی آپ نے جو بھی پرنسپل ہے, جو بھی پرسن آف انٹرسٹ ہے, اس کو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, آپ کو اپنے آپ کو ایز اے ہیومن شیلڈ اس کے سامنے لانا ہوتا ہے. تو اٹ از اسیومڈ کہ جو باڈی گارڈز ہوں گے وہ آپ سے قد میں بھی لمبے ہوں گے, چوڑے بھی ہوں گے, اور انہوں نے فل باڈی گیئر وغیرہ وہ جو انہوں نے جو نا باڈی آرمر وغیرہ پہنا ہوتا ہے, اور وہ پھر آ کے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور فوراً سے پہلے آپ کو وہاں سے نکالتے ہیں. اینڈ دیز آر بائی دا وے جو امریکن جو یہ جو سیکورٹی ڈیٹیل ہے جو پریزیڈنٹس کی سیکورٹی کے اوپر تعینات ہوتی ہے, دس از ریگارڈیڈ ایز probably the number one security, اور باقی دنیا کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ ان کو دیکھتی ہیں ایز دا بینچ مارک کہ انہوں نے سیٹ کیا ہے. بٹ سرپرائزنگلی اس دفعہ بڑی عجیب بات ہوئی کہ ایک تو بڑا ہیپ ہیزرڈ, یعنی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو ایکس پریزیڈنٹ صاحب کو کیسے موو کرنا ہے وہاں سے, ٹارگیٹ پہ ہی ہیں, اینڈ شاٹس آر بینگ فائرڈ, دے ناٹ موونگ ہیم. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم جو خواتین ہیں وہ ایک اسٹیج کے پیچھے جا کے چھپ جاتی ہیں, ایک ٹرمپ کے پیچھے چھپ جاتی ہیں اور ٹرمپ کو ایز اے ہیومن شیلڈ یوز کر رہی ہیں. ایک سے اپنا ویپن جو ہے وہ ہولسٹر نہیں ہو رہا, ایک اپنی سن گلاسز کبھی اتار رہی ہیں کبھی سائڈ پہ کر رہی ہیں. اٹ واز این ایبسولوٹ ڈیزاسٹر. سو اس کے بارے میں بہت سارے جو سیکورٹی اینالسٹس ہیں اور ڈفرنٹ لوگوں نے بہت تبصرہ بھی کیا. میرا سوال ہویور اس چیز کے اوپر ہے جو کہ اب لوگ سوال کر رہے ہیں اس پہ, وہ یہ ہے کہ مختلف کمپنیز نے ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن اینڈ ایکوٹی کے نام کے اوپر کوٹا سسٹم شروع کیے کہ جی فار ایگزامپل اگر سیکورٹی ڈیٹیل ہے یا فوج ہے یا فائر فائٹنگ ہے یا پولیس ہے, اس میں لیٹس سے 30% خواتین ہونی چاہیے,
15% LGBT کمیونٹی کے لوگ ہونے چاہیے, فلاں اتنے ہونے چاہیے. اچھا جو اوپر ان کے جو سنائپرز بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی NSA کے, وہ بھی واللہ عالم ان کو کیا مسئلہ ہوا کہ دے ہیڈ دا ٹارگیٹ ان سائٹ فار اے گڈ 45 سیکنڈس. عوام شور کر رہی ہے کہ از گاٹ اے گن, شور مچا ہوا ہے, لیکن وہ اس کے اوپر اٹیمپٹ نہیں کر رہے. مطلب اٹ واز این ایبسولوٹ ڈیزاسٹر. اب اس میں بھی دیکھیں جب انہوں نے اس کو بوائل ڈاؤن کرنا شروع کیا تو جب آپ کمپٹنس کو سائڈ پہ کر دیتے ہو, آپ کہتے ہو کہ جی انسان کی کمپٹنس ہم بعد میں دیکھیں گے, پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی سیکورٹی ڈیٹیل کے اندر خواتین بھی ہونی چاہیے, اس میں 4 جو ہیں وہ ہومو سیکشول بھی ہونے چاہیے فلاں. یعنی اب آپ کا یعنی جو بھی ایک سسٹم ہوتا ہے یا ایک مشین ہوتی ہے نا, وہ اس پہ بیس ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو بی دا موسٹ افیکٹو ان دیٹ پرٹیکولر رول. یعنی کوئی بھی ٹاسک مجھے دیا جا رہا ہے وہ ٹاسک بیسٹ طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے. سو کوئی بھی فار ایگزامپل بزنس اونر ہے, وہ کہتا ہے جی میں اپنے بزنس میں ٹاپ پہ جانا چاہتا ہوں, وہ سب سے شارپسٹ مائنڈس کو ہائر کرتا ہے جن کے پاس بزنس ایکیومن ہوتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ بھائی چاہے مجھے بیسٹ یونیورسٹی سے لوگ اٹھانے پڑیں, سب سے ذہین لوگ اٹھانے پڑیں, سب سے اسٹریٹ اسمارٹ لوگ اٹھانے پڑیں, بٹ دے ہیو ٹو گیٹ دا جاب ڈن. دیٹس ہز پرائمری آبجیکٹو. یہ آبجیکٹو نہیں ہوتا کہ جی اس میں جو ہے نا وہ 4 بندے جو ہیں وہ یہ بھی ہو جائیں اور 4 فلاں سے بھی آ جائیں اور 4 افریقہ سے آ جائیں, 4 چائنا سے آ جائیں. وہ کہتا ہے بھائی چائنا سے ہو, افریقہ سے ہو, جو بندہ میرٹ پہ آ رہا ہے بسم اللہ وہ کمپنی میں کام کرے. سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے. اسی طرح سے دنیا کی جو افواج ہوتی ہیں, جتنی بھی فوجیں ہوتی ہیں, خاص طور پہ جو سیکورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں, دیر سول مشن از ٹو بی لیتھل ایٹ آل ٹائمس. لیتھل, افیکٹو, ویری ویری مینٹلی شارپ, فزیکلی شارپ, یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. لیکن جب آپ کہتے ہو کہ نہیں ہمارا جو لیتھل ہونا ہے یا کرائسس کے اوپر ایکٹ کرنا ہے یہ سیکنڈری ہے, پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتنی خواتین کو لے کے آنا ہے, کتنے مردوں کو لے کے آنا ہے, کتنے ٹرانسجینڈرز کو لے کے آنا ہے, کتنے ہومو سیکشولز کو لے کے آنا ہے. جب یہ آپ کی پیرامیٹر جو ہے نا پیرامیٹر بن جاتا ہے, پھر ظاہری بات ہے دس از اے ریسپی فار ڈیزاسٹر. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹس ہیپنڈ ود دس باچڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ. اور اب اس کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں. سو سب سے پہلا جو ہمارے سامنے ایک کیس آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہی پالیسیز DEI والی جو پالیسیز جن کو بولتے ہیں, یہ پالیسیز اب آہستہ آہستہ پاکستان کی طرف بھی امپورٹ کی جاتی ہیں. اور اب ڈفرینٹ پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز کو, گورنمنٹ سیکٹر میں بھی, مطلب دانیال بھائی آپ سے میں پوچھوں گا کہ انہوں نے کتنی سیٹیں جو ہیں وہ اب رکھنا شروع کر دی ہیں کہ جی اتنی جو ہے نا مطلب سیٹس ٹرانسجینڈرس کی ہوں گی, اتنی نشستیں فلانوں کی ہوں گی. اب آپ مجھے بتائیں جب اس طرح کا معاملہ چلتا ہے تو کیا یہ اس ادارے کی یا اس ملک کی یا اس قوم کی بہتری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, یا کیا یہ کام خراب ہو رہا ہوتا ہے؟ نہیں ضیاء بھائی, بالکل یہ بات تو بالکل واضح ہو گیا ہے, تباہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ویسٹ کے اندر جو چیز ہے, مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جس میں انہوں نے مغرب کے رہنے والے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیاں ہمیشہ ناپائیدار ہوگا. تو ان کا اشارہ یہی تھا کہ جو طور طریقے تم اپنا رہے ہو یہ تم خود ہی اپنی موت مار جاؤ گے. یعنی کہ فوج کی آپ نے بات کی, تو فوج آپ کو پتہ ہے فوج میں جو بھی جاتا ہے, فوج کا بنیادی مقصد ہوتا ہے جنگ و جدل, صحیح ہے. اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سے جب سے انسان ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ مردوں کے ساتھ ایسوسیٹ کی جاتی ہے. اس کے لیے آپ کو فزیکل اسٹرینتھ ایسی چاہیے ہوتی ہے. تو اس میں اب خواتین کو اگر آپ لے آئیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. اچھا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں نا. فار ایگزامپل ڈفرینٹ جو افواج ہوتی ہیں دنیا بھر کی, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ مردوں کا اور خواتین کا جو انٹری ٹیسٹ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. عام طور پہ وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے بھی 80% نمبر لیے, آپ نے بھی 80% نمبر لیے, دونوں میرٹ پہ ہیں. یہ میرٹ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل مردوں کے لیے جو رننگ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, عورتوں کے لیے رننگ کی ریکوائرمنٹس ڈفرینٹ ہیں. مردوں کے لیے پش اپس کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہیں, پل اپس کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہیں, رک سیک جو اٹھا کے ان کو بھاگنا ہوتا ہے اس کا وزن ڈفرینٹ ہے. سو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ نے اگر ایک لیتھل فورس تیار کرنی ہے اور آپ نے ایک ایسی ٹیم تیار کرنی ہے کہ جو کسی سچویشن میں کسی سرکمسٹانسز میں اپنی جاب افیکٹولی کر سکے, تو پھر آپ کہتے ہو جینڈر کی مجھے کنسرن نہیں ہے, آئی جسٹ وانٹ دا پرسن ٹو گیٹ دا جاب ڈن. اس میں جو بھی بندہ میرٹ پہ آ رہا ہے اس کو آپ رکھ لیتے ہو. بالکل اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایون جو پریزیڈینشیل سیکورٹی ہوتی ہے نا, اس میں کم از کم یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سیکورٹی کے اوپر بندہ تعینات ہے وہ پرنسپل کو, یعنی کہ اس پرسن کو جس کو وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے, اگر ورسٹ کیس سینیریو ہو وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ سکے. یعنی یہاں تک اس کے اندر فزیکل اسٹرینتھ ہونی چاہیے کہ وہ بندہ فزیکلی اتنا فٹ ہو کہ وہ اس بندے کو اپنے کندھوں پہ جس طرح وہ فائر مین کیری کرتے ہیں نا اس طرح اٹھا کے بھاگ سکے وہاں سے, نہ کہ یہ کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جائے اور اس کو کہے بھائی آپ گولیاں کھا لیں میں پیچھے جو ہے وہ چھپ جاتا ہوں. سو یہ جو چیزیں ہیں نا اب وہ سین بائی سین انالیسز اس کا سیکورٹی ایکسپرٹس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہوا کیا ہے. ہاؤ کوڈ سچ اے میسو کمپنی, سچ اے میسو آرگنائزیشن جو کہ ورلڈ ریناؤنڈ ہے, میک سچ اے بگ بلنڈر. تو یہ بلنڈر جو ہے یہ
ابھی نہیں ہوا, یہ 3 سال پہلے جب انہوں نے یہ ہائرنگ کا پروسیس شروع کیا تھا, اور اب اس کے نتائج آپ کو آگے جا کے بھی نظر آئیں گے. بالکل ایسے ہی ہے ضیاء بھائی. اور ویسے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے, دیکھیں ان فورسز جیسا پولیس ہے, پولیس کے اندر آپ کو کسی حد تک خواتین چاہیے ہوتی ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے معاشرے میں انسانوں کے معاشرے میں 50% تو عورتیں بھی ہوتی ہیں, 50% مرد ہوتے ہیں, تو ان سے بھی جرائم ہوتے ہیں, کرائمز ہوتے ہیں, تو ان کو کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک خواتین کا بھی ہونا چاہیے وہ ہوتی ہے. لیکن یہاں پر اب یہ دیکھیں نا کہ اب جو اٹیکر ہے وہ یہ تو نہیں دیکھے گا یار اچھا ٹرمپ کی جو سیکورٹی ٹیم ہے اس میں 10 میں سے 5 خواتین ہیں, تو یار ہم 2 اٹیکرز جا رہے ہیں تو ہمیں بھی ایک مرد, اور یعنی 50-50 کی ریشو رکھنی ہے. وہ تو دیکھتا ہے بھائی کیا کہتے ہیں, وہ تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں, بلکہ وہ تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ تو بلکہ اس چیز کو دیکھیں گے کہ کب اس کا جو گارڈ ہے وہ ویک ہوگا, یا کب ایک ایسی اپرچونٹی کریٹ ہوگی جس میں وہ اپنا وار کر کے وہ اپنی چیز کریں. تو بالکل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, اور یہ بالکل عقل سے ماورا چیز ہے نا. آپ کا مقصد سیکورٹی ہے یا ڈائیورسٹی اور اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں دانیال بھائی, وہ اگر آپ نے فوٹیج دیکھی اور آپ نے اس کا سیٹ اپ دیکھا ہو نا, جو اٹیکر تھا وہ فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے 400 فیٹ کے فاصلے پہ تھا. 400 فیٹ کا مطلب ہے اباؤٹ 150 آڈ میٹرز, ٹھیک ہے, 130 to 150 میٹرز کا یہ ڈسٹینس نا اگر آپ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے کمپیئر ٹو جو وہ AR-15 اسٹائل ویپن کہتے ہیں اس کے پاس تھا. یہ کچھ ڈسٹینس نہیں ہے. اینڈ لٹرلی اسپیکنگ مطلب اتنے کم ڈسٹینس کے اوپر بھی بندہ نظر نہیں آیا, وہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھا, بلڈنگ کے اوپر جا کے لیٹ گیا سکون سے. اچھا 40-45 سیکنڈ تک لوگ چیختے رہے کہ ہی از گاٹ اے گن, لوگ پوائنٹ کر رہے ہیں, فنگر پوائنٹ کر رہے ہیں, وہ دیکھو, اور سیکورٹی ٹیم جو ہے وہ سو رہی ہے ساری. حالانکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کبھی بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. یہ ہمیشہ امریکن سیکورٹی فورسز کے بارے میں یہ ایک مشہور ہے کہ جی وہ ہمیشہ اوور کل کرتے ہیں, یعنی کہ اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی جتنا وہ بندہ تعینات کر دیتے ہیں, یا جتنی وہ پریسائز چیزوں کو میجر کر کے وہ کرتے ہیں. لیکن جتنا بڑا یہ میس اپ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس نے بہت ساری ان کی جو اندر کی جو ویکنیس ہے نا اس کو ایکسپوز کیا ان کے پورے سسٹم کے اندر. جب یہ دانیال بھائی نے ہنٹ دی تھی اس کو میں تھوڑا سا زیادہ میں نے کہا الیبوریٹ کر دیں کیونکہ کوئی غلط نہ سمجھے ہماری بات کو, کہ اٹ از ایگریڈ کہ خواتین لیٹ سے خواتین, کیونکہ اس میں تو اور بھی بہت کچھ انوالوڈ ہے نا, ان کا اپنی جگہ ایک کوٹا اس کی سمجھ آتی ہے, کیونکہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ جب مین ہینڈل کرنا ہے خواتین کو تو ظاہر ہے ہمارے مطابق اور اسلام کے مطابق تو وہ تو خاتون ہی کرے گی. تو اس سینس میں جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پہ اتنا جتنا ضرورت ہے کرنا بالکل ٹھیک ہے. لیکن جیسے آپ یہ سارا سینیریو آپ نے ایکسپلین کیا نا, جیسے وہ سارے تعینات تھے ایٹ دیٹ اسپاٹ ویئر دیر از میکسیمم سیکورٹی از ریکوائرڈ اینڈ میکسیمم کیپیبلٹی از ریکوائرڈ ٹو مین ہینڈل اور ٹو فائٹ بیک اور واٹس ایور, وہاں پہ صرف کوٹے کی بیس پہ کہ جی برابری کی بیس پہ ہر ایک کو پورے حقوق دینے کی بیس پہ, دس از کائنڈ آف ریڈیکولس. سو عمر بھائی میں آپ کی بات کو ذرا یوں سمرائز کرتا ہوں. دیکھیں اب پولیس کا محکمہ ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی سیکورٹی ایجنسی ہے, آپ کے پاس مختلف لیولس کی جابز ہیں, ٹھیک ہے. سو فار ایگزامپل آپ کے پاس ڈیسک جاب بھی ہوگی, آپ کا کوئی اکاؤنٹنٹ بھی ہوگا, آپ کا کوئی فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا, آپ کا کوئی PR ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا, آپ کا کوئی فرنٹ لائن والے آپریٹرز بھی ہوں گے جو کہ باقاعدہ طور پر ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ ان کو ایکٹ کرنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو کہ خواتین کو ہینڈل کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو ہے نا فار ایگزامپل FIR درج کراتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ جب کسی جاب اپلیکیشن ڈالتے ہو یا آپ کہتے ہو کہ جی ہم ایک جاب ایڈ ڈال رہے ہیں, تو اس میں آپ لکھتے ہو کہ فار ایگزامپل وی آر لوکنگ فار اے فیمیل ہو ہیز ایکسپیرینس ود دس, اور اس کا رول بھی بتا دیتے ہو کہ اس نے بیسکلی جو فیمیل سسپیکٹس ہوتی ہیں ان کو انٹرویو کرنا, ان کی باڈی سرچ کرنا, ان سے کوئی بھی سوال جواب کا سلسلہ کرنا, رپورٹ لینا. دس از بریلینٹ, دس از فینٹاسٹک, نو بڈی وڈ ہیو اینی اپوزیشن بیکاز یہ ایک بہتر آپشن ہوگا آپ کے لیے. اچھا اسی طرح سے مردوں کو آپ ان جگہوں پہ کہتے ہو, اچھا کچھ جگہوں ہوتی ہے جہاں پہ آپ کہتے ہو کہ جی یہ ہماری مطلب ریکوائرمنٹس ہیں کہ دا پرسن ہیز ٹو رن دس مچ, جمپ دس مچ, کیونکہ جس طرح فوج ہے, ایئر فورس ہے, نیوی ہے, ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا کہ بھائی ہمارے ساتھ اگر فار ایگزامپل ایک فائٹر پائلٹ ہے, فائٹر پائلٹ کے لیے اسپیکس ہوتے ہیں, اگر آپ نے یہ چیزیں پوری کریں گے آپ فائٹر پائلٹ بن جائیں, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ایکسٹریم اسٹریسفل انوائرمنٹ میں رہے گی, آپریٹ کرے گی, اور وہاں پہ آپ کو ہائی لیول ڈیسیجن میکنگ کرنی پڑے گی, بہت اسٹریٹجک لیول کی ڈیسیجن میکنگ کرنی پڑے گی ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ. تو آپ کو ہوش و حواس آپ کے ہونے چاہیے, انکلوڈنگ ان کیس یو ہیو ٹو ایجیکٹ ان دا ایئر اینڈ یو فال ایز اف جو ہمارے پاکستانی سرزمین پہ گرا تھا کشمیر. جی بالکل. تو ادھر اگر لوکلس کو آپ نے ہینڈل کرنا ہوگا, آپ دریا میں گر جائیں آپ کہیں, تو ایوری تھنگ از. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں نے جب میں انگلینڈ میں تھا تو میں نے اسکائی ڈائیونگ کا پورا کورس کیا نا. اچھا اس پورے کورس کے اندر وہ تقریباً آپ کہہ لیں 10 days کی ٹریننگ ہوتی ہے آپ کو, وہ پیرا ٹروپنگ اور اسکائی ڈائیونگ کرواتے ہیں. اچھا اس میں نا
although you never assume that you're going to fall down and crash, but تقریباً آپ کہہ لو 4-5 دن تو صرف وہ گرنے کی ٹریننگ کراتے ہیں کہ اگر آپ گر گئے تو کیا ہوگا, یعنی کہ آپ نے جب لینڈنگ کا امپیکٹ ہے اس کو کیسے آپ نے رول کرنا ہے اور سب کچھ کرنا ہے, اور آپ نے ونڈ کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے اور کس اینگل سے آنا ہے, کس اینگل سے اپروچ کرنی ہے, یہ ساری باتیں بتاتے ہیں. یعنی اینڈ دی ادر 3 days آپ کہہ لو وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پیراشوٹ میل فنکشن کر جاتا ہے تو اس کیس میں آپ نے پہلا شوٹ ایجیکٹ کرنا ہے اور دوسرا والا شوٹ جو ہے نا اس کو آپ نے یعنی کہ ڈپلوائے کرنا ہے. تو یہ ٹریننگ کراتے ہیں. حالانکہ اوبیسلی ہمارا اسمپشن یہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا, دس ول نیور ہیپن. میرے ساتھ یہ سچویشن کبھی پیش نہیں آئی اور میرے ساتھ ویسے آئی بھی نہیں, لیکن ٹریننگ ساری اس پہ کراتے ہیں کہ ان دی ایونٹ دیٹ دس ہیپنس یو ہیو ٹو بی مینٹلی, فزیکلی, ایموشنلی ریڈی ٹو ہینڈل دس سچویشن, ورنہ ادروائز آپ ہیٹ آف دا مومنٹ میں پینک کر سکتے ہیں اور دیٹ کین کاسٹ یو یور لائف. سو اسی طرح سے جب آپ کوئی بھی جاب ڈسکرپشن لگاتے ہو اسپیشلی سیکورٹی فورسز میں یا کسی بھی, آپ کے پاس سمپل اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں کہ جی ہم جس بندے کی تلاش میں ہیں اس میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. اس میں آپ یہ نہیں کہتے کہ چلیں جی 3-4 کو ہم مائنس کر دیتے ہیں تو ہمیں فلاں لوگ بھی دے دیں, ہم نے سب سے برابری کرنی ہے. یہ کوالٹی ہے نا. ہر جیسے یہ بھی ہے ایک مشن کرٹیکل کام کے لیے میرٹس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور اس میں اگر ہم صرف یہی ایک انوائرمنٹل فیس سیونگ کے لیے جو ہے کوٹاز پورے کرتے رہیں تو وہ میرٹس بھی نہیں پورے ہوں گے. اور پھر کمپلیسنسی یہیں پہ آ جاتی ہے کہ اگر ایک چیز تھی جس کے اندر ایس او پی کو سیکنڈ نیچر کی طرح امپلیمنٹ کرنا تھا, یعنی انہوں نے اپنی چیک لسٹ اتنی دفعہ دہرائی ہوتی ہیں خاص طور پہ یو ایس فورسز کی کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی 1 2 3 4 اچھا یہاں پہ یہ نہیں ہوگا تو میں 2 5 6 7 8 یہ چیز کرنی ہے, جس طرح پائلٹس کا ہوتا ہے. تو پروبیبلی اس کیس میں یہی نظر آتا ہے کہ ٹریننگ ہونے کے باوجود جو انہوں نے کمپرومائز کیا ہوا تھا ان ٹرمز آف جینڈر وہ فیکٹر ان ہوا. اصل میں ایون جینڈر بھی چلیں, اگر جینڈر پہ بھی اگر آپ ٹریننگ ہوتے ہیں نا تو کلیئرلی جو ایک عام بندہ بھی جو تھوڑا بہت بھی سیکورٹی کے بارے میں جانتا ہے اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ سے ویپن ہولسٹر نہیں ہو رہا, یعنی ویپن جو ہے نا از جسٹ لائک این ایکسٹینشن آف یور باڈی, یعنی یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو لک بفور ہولسٹرنگ اٹ, ٹیکنگ اٹ آؤٹ. یعنی وہ خاتون جو دکھا رہے تھے وہ اتنی پینک ہوئی تھی کہ ان سے ویپن ہولسٹر نہیں ہو رہا تھا, تو پھر انہوں نے ہاتھ میں ہی پکڑے رکھا اس کو. اینڈ ایک جو ہے وہ جا کے اسٹیج کے پیچھے جا کے چھپ رہی ہیں, ایک ٹرمپ کے پیچھے چھپ رہی ہیں. آئی مین دس از ناٹ سپوز ٹو, اس کا مطلب یہ کہ آپ کی ٹریننگ اس لیول پہ ہوئی نہیں ہے, اس ریگرس لیول کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی آپ کی, کیونکہ جب آپ کی ٹریننگ اتنی زیادہ ہوتی ہے نا تو اٹ بیکم سیکنڈ نیچر. دا مومنٹ اٹ ہیپنز آپ کی مسل میموری جو ہے دیٹ بیسکلی ککس ان اینڈ تھنگز جسٹ ہیپن آٹومیٹکلی. جب ٹریننگ کے علاوہ دیکھیں جب ہمارے جو دین کے مطابق مرد اور عورت اپنے اپنے میدان میں اوور آل برابر ہیں, اپنے اپنے میدان میں اپنی اپنی اسٹرینگس ہیں ان کی. جس جگہ پہ کلیئرلی مرد کی اسٹرینگس زیادہ ہے فزیکل فارم میں, فزیکلی ہینڈل کرنے میں سچویشن, بریوری کے میں بھی, وہاں پہ آپ جتنی مرضی ٹریننگ ایک خاتون کو دے لیں وہ سچویشن کے لیے اتنی بے فٹنگ نہیں ہے جتنا ایک مرد ہوگا. بالکل. اگر اس نے ایون گولی سے بھی بچانا ہے یا کسی کو کوئی اس کے اوپر جمپ کر رہا ہے اس کو بھی بچانا ہے تو وہ وہاں پہ مرد ہی زیادہ سوٹیبل ہوگا. یا وہاں پہ لازمی کوٹے کی وجہ سے یا یہ دکھانے کی وجہ سے کہ جی وی انکلوڈ ایوری ون, بیکاز وہ آپ کے مشن کو جیپرڈائز کرے گی بری طرح. دیکھیں اسی طرح سے اگر آپ اسکولنگ سسٹم کی بات کریں بچوں کی خاص طور پہ نا, اس میں سمجھتا ہوں خواتین کو آلریڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہیڈ اسٹارٹ ملا ہوا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ممتا کی اسپرٹ عورتوں میں ڈالی ہوئی ہے نا وہ مردوں میں نہیں ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ نیچرلی مونٹیسری اسکولز وغیرہ کے اندر جتنا بھی اسٹاف ہوتا ہے وہ فیمیل ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ نرسنگ کے اندر, ہیلتھ کیئر کے اندر آپ کو میجورٹی فیمیلز کی ملتی ہے, بیکاز ان کے اندر ایک ایمپتھی کا ایلیمنٹ زیادہ پایا جاتا ہے مردوں سے, اور غالباً صبر کا بھی ہینڈل کرنے کا سچویشن کو جو اگر آپ کیوس بچاؤ وہاں پہ تھوڑا بہتر ہینڈل کر لیتی ہیں خواتین. بچوں کا جیسے ہے ہولڈ کرنا, نروز کو سسٹین کرنا ایسی سچویشن میں خواتین کے لیے نیچرلی ان بلٹ ہوتا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے میل فیمیل کو ڈفرینٹ بنایا ہے, دونوں کو اپنی اسٹرینگس دی ہیں. تو اگر آپ ان کو مصنوعی طور پہ رولز کو سواپ کرنے کی کوشش کرو گے نا, جو یہ کافی عرصے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح یہ جب فیمنسٹ موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی تو ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ فار ایگزامپل کہ جی ٹھیک ہے میل فیمیل میں ڈفرینسز ہوتے ہیں, جیسے سیمون ڈی بووا کی جو کتاب ہے سیکنڈ سیکس, اس میں وہ مینشن کرتی ہیں باقاعدہ طور پہ کہ یس میل اینڈ فیمیل آر ڈفرینٹ. ان کا جو چیپٹر ہے بایولوجی کا اس میں وہ کلیئرلی کہتی ہیں مین آر فزیکلی اسٹرانگر دین women and there is virtually no sport in which women can beat men are like this, like وہ ساری چیزیں بتاتی ہے. لیکن پھر اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ بھائی جو بھی ہے جیسا بھی ہے دونوں کو آپ نے سیم رولز دینے, دونوں کو آپ نے سیم ٹریٹمنٹ کرنا ہے. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ آپ نے کوئی ریزن ہی نہیں دیا بھائی کیوں یہ, کیونکہ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ جہاں پہ دو ڈفرینٹ کیپیبلٹیز کے لوگ ہیں ان کو آپ سیم ٹاسک دیں.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی صحابی فار ایگزامپل اینٹیں بنانا جانتے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے آپ اینٹیں بنائیں, اگر کوئی اینٹیں لگانا جانتے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے اینٹیں لگائیں. اسی طرح سے ابو ذر الغفاری بہت ذلیل و قدر صحابی ہیں, انہوں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی گورنر لگا دیں, آپ نے اتنے سارے گورنر اپوائنٹ کیے, تو آپ نے فرمایا ابو ذر تم نے, کیونکہ ہی کوڈ سی کہ جو اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہے, تقویٰ کی بات نہیں ہو رہی, اسکل سیٹ کی بات ہو رہی ہے, کیپیبلٹیز کی بات ہو رہی ہے, کہ جو کیپیبلٹیز ریکوائرڈ ہیں ان آرڈر ٹو لیڈ اے گروپ آف پیپل اینڈ ڈو دس, وہ جو ہے نا اسکل سیٹ آپ میں بھی موجود نہیں ہے. And this is not to put him down, his strengths will be somewhere else. یس ایبسلیوٹلی, کیونکہ دیکھیں اگر کوئی بندہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں اچھا نہیں, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے وہ ساروں میں جو نا مطلب سب میں اچھا نہیں, کوئی زیرو سم گیم تو ہے نہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے جگہ پر اسپیشل ہوتا ہے, ہر بندے کی اپنی اسٹرینگس ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ جس کی جو اسٹرینگتھ نہیں ہے اس کو ادھر کھلایا جائے جہاں پہ اس کی, یعنی آپ میں اکثر اگزامپل دیتا ہوتا ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کی, کہ آپ اگر بیٹسمین جتنے بھی ہیں ان کو آپ کہیں جی برابری کرنی ہے تو اب آپ نے پہلے اوور سارے آپ نے کرانے ہیں, سارے بیٹسمین کو اٹیک بالر بنا دیں, اور جتنے بھی بالر ہیں ان کو کہیں اوپنر جائیں سارے, تو اس طرح تو کام نہیں چلتا نا, ٹیم کا بیڑا غرق ہو جائے گا. سو دا پوائنٹ از کہ ہمیشہ کیپیبلٹیز کو دیکھا جاتا ہے, نیڈس کو دیکھا جاتا ہے کہ جی اس پرٹیکولر جاب کے لیے ہو وڈ بی دا بیسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ, رادر دین سینگ کہ جی آرٹیفیشلی کسی کو وہاں پہ لایا جائے جسٹ بیکاز آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہم بڑی برابری کر رہے ہیں. اور جب دونوں جینڈرز میں نا اگر دونوں اپنا اپنا رول سمجھ لیں نا, وہ لوگ سکون میں آ جاتے ہیں. بہت زبردست جو خاتون اپنا رول صحیح سمجھ لینا جس جگہ پہ ہے, ویئر شی کین پرفارم دا بیسٹ بیٹر دین مین, شی ول بی ان پیس اینڈ پراؤڈ اینڈ پازیٹیو. اور اسی طرح مرد بھی جہاں پہ اس کا رول ہے وہ وہاں پہ سمجھ لے تو آسان ہو جاتا ہے. بالکل بے شک. ابھی اس سینیریو میں بھی اگر خواتین, اگر ایسا سچویشن ہوتی جہاں پہ بچے تھے کسی سچویشن میں ولنریبل تھے یا اٹیک ہو رہا تھا, تو وہاں پہ خواتین شاید بہتر رول ادا کرتی کمپیئر ٹو اے سیکورٹی فورس جس میں سارے مرد ہیں, کیونکہ بچوں کی پینک یا ان کی آؤٹ بریک کو دیکھنا خواتین بہتر ہینڈل کر سکتی ہیں. ایبسلیوٹلی. اور آپ دیکھیں کہ نیچرلی بھی نا ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں اگر آپ جائزہ لیں, میں خود یہاں چونکہ پاکستان میں ٹریول کرتے رہتے ہیں, تو نیچرلی آپ کو نظر آتا ہے کہ جو آپ کے اسٹیم سبجیکٹس ہیں, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, میتھ, اس میں مردوں کی اکثریت آپ کو ملے گی. یہ کیونکہ مردوں کی نیچرل ٹینڈنسی ہے ٹورڈز تھنگس لائک گیجٹس اینڈ تھنگس لائک دیٹ, اور خواتین کی بچیوں کی زیادہ تر جو فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹورڈز لیونگ تھنگس, لائک ایون ان کے ٹوائز میں آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ بوائز ول پلے ود لائک ٹرکس اینڈ گنز اینڈ cars and motorcycles and things like that, اور بچیاں کھیلتی ہیں dolls and puppies and rabbits and kitty cats and all that. تو یہ آپ کو ڈفرینس نظر آتا ہے, اور یہی چیز ان کے آپ کو نظر آتا ہے کہ میڈیکل پروفیشن میں اگر آپ دیکھیں ریشو تقریباً 80-20 یا 70-30 کا ریشو ملے گا, یعنی 70-80% ویمن ہوں گی اور 20-30% مین ہوں گے. اور یہی آپ کو فلپ ملے گا انجینئرنگ یونیورسٹیز میں, مرد زیادہ ہوں گے عورتیں کم ہوگی. اور یہ ایون فار ایگزامپل لوگ یہاں کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ پاکستان میں ان کو جبرن بھیجا گیا ہوگا, ایون اسکینڈینیویا جیسے ممالک میں, اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی جہاں پہ کھلا کھاتا ہے, جس نے جہاں جانا ہے وہ جائے, وہاں پہ بھی یہی ریشو ہے. وہاں پہ بھی جرمنی لے لیں آپ, جو آپ نے سبجیکٹس کی وہ کی ہے ڈائسیکشن, اسی طرح یہ میجورٹی کی بات کر رہے ہیں ہم, یہ نہیں کہہ رہے کہ یعنی کہ 100%, میجورٹی کی بات, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رجحان کن کا کس طرف زیادہ ہوتا ہے. تو جس کا رجحان زیادہ ہے ظاہری بات ہے وہ اپنے ایڈوانٹیج پہ کھیلے, اور بالکل وہ اپنے ایڈوانٹیج پہ کھیلے گا تو اس کو فائدہ ہوگا, بجائے کہ آپ اس کو اس کے ڈس ایڈوانٹیج پہ کھلانا شروع کریں. یعنی کہ ہر بندہ جو جس چیز کا ماہر ہوتا ہے, جس چیز میں اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, جس چیز کے لیے وہ کوالیفائڈ اور کیپیبل ہوتا ہے, وہ اس رول میں بیسٹ پرفارمنس دے گا. اچھا, یہی کوٹا سسٹم اور یہ والا معاملہ انفارچونیٹلی ہمارے ایک مسلمان ملک اور جو ہے نا بنگلہ دیش, آج کل وہاں پہ بہت سیویئر قسم کے پروٹیسٹ چل رہے ہیں, اور شیخ حسینہ جو ہیں وہ شی از انڈر لاٹ آف فائر فرام دا اسٹوڈنٹس ان پرٹیکولر. وائی؟ بیکاز ان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بھی بیسکلی گورنمنٹ جابس کے اندر کوٹاز سیٹ کیے ہوئے ہیں. اور وہ کوٹاز کیا ہیں, میں کچھ آپ کے سامنے ذرا وہ رکھ دیتا ہوں کیا کوٹاز ہیں جی. وہ سب سے پہلے تو جی وہ 5% کوٹا مائنورٹیز کے لیے ہے, 1% پیپل ود ڈسیبلٹیز کے لیے ہے, 10% ویمن کے لیے ہے, 10% کچھ اسپیسیفک ڈسٹرکٹس ہیں ان کے لیے ہیں, اینڈ 30% ہے فار دا فیملیز آف دا فریڈم فائٹرز. جب بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا تو اس کے لیے, تو یہ تقریباً ملا کے آپ کہہ لیں کہ تقریباً 50 سے 55-56% لوگ ہیں جو کوٹا پہ ہیں. پیچھے رہے سہے جو 44% لوگ ہیں وہ آپ کی جنرل کیٹیگری کے ہیں. تو اب اس پہ جو شور مچا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ اچھا کوٹے سسٹم کا بھی وہ یہ معاملہ کہ اگر کوئی بندہ ان کے پاس سوٹیبل نہیں ہے اس کوٹا میں سے, تو وہ پھر سیٹ ویکنٹ رہتی ہے.
تو اس لیے جو بنگلہ دیش آلریڈی آپ کہہ لیں اوور پاپولیشن ہے, تو اس وقت ڈھاکہ میں چٹاگانگ میں پروٹیسٹ ہوئے, بہت وائلنٹ ہوئے, کچھ اموات بھی ہو گئیں اس کے اندر, بہت ہنڈریڈز میں اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے. اچھا پھر گورنمنٹ کی طرف سے ایک اور اسٹوڈنٹ ونگ آیا, اس نے آ کے ان کے اوپر پتھراؤ کیا, اینٹیں وغیرہ ماری, بہت جو ہے نا معاملہ خراب ہوا. سو اس وقت سچویشن بڑی والیٹائل ہے وہاں پہ. اور وہاں پہ بھی مسئلہ کیا تھا, یہی کوٹا سسٹم والا معاملہ تھا کہ جہاں پہ اب وہ گورنمنٹ کے خلاف ریئیکشن اتنا اسٹرانگ آ رہا ہے کہ بھئی ہم لوگ ہماری جابس, یعنی آپ لوگ, کیونکہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے اسٹوڈنٹس کی, وہ سمپلی یہ کہہ رہے ہیں میرٹ پہ رکھو, میرٹ پہ رکھو. اور یہ جو آپ لوگوں نے اپنی ساتھیوں کو نوازتے چلے جا رہے ہو, یعنی 30% آپ نے وہ جو پچھلی پارٹیز تھی انہی کے وارثین جو ہیں انہی کو آپ دیں گے جابس وداؤٹ لکنگ ایٹ دا فیکٹ کہ جی کون بندہ کمپیٹنٹ جاب کر سکتا ہے. تو پھر وہی بات ہے کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر آپ کو ایک گیپ نظر آئے گا, ظاہری بات ہے, کیونکہ وہ کمپیٹنٹ لیول کے لوگ نہیں آ پا رہے. اور ضیاء بھائی یہ تھوڑا سا جن لوگوں کو بنگلہ دیش کے سیاسی حالات سے اتنی واقفیت نہیں ہے ان کو سمجھنے کے لیے شیخ حسینہ واجد جو فاؤنڈر ہیں بنگلہ دیش کے, شیخ مجیب, ان کی صاحبزادی ہیں اور عوامی لیگ جو ان کی پارٹی تھی اس کو ہیڈ کرتی ہیں. اور اگر آپ ان کا طرز سیاست اگر آپ دیکھیں جو کرنٹ ان کی رجیم ہے, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا نا بڑا اتھارٹیرین قسم کا نا انہوں نے وہ بنا لیا ہے. یہ بار بار الیکشن جیتتی ہیں اور ان کا پاور میں رہنے کا فارمولہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو لاؤ آگے. تو مے بی یہ جو ہے وہ اسی چیز کو اپنا مزید وہ کرنے کے لیے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اس پہ آپ گوگل کر کے سمپلی دیکھ لیں, بڑی آپ کو رپورٹس ملیں گی. اور اس کی میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. 1971 میں جو بھی ہوا وہ تو تاریخ کا حصہ ہے, لوگوں کو پتہ ہے. تو اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا تھا پاکستان کا بنگلہ دیش کے ساتھ, اور انڈیا بھی اس میں شامل تھا, جس میں یہ طے ہوا تھا کہ چلو جو ہوا وہ جسے کہتے ہیں نا مٹی پاؤ, اب آپ کیسز نہیں بنائیں گے اور ہم بھی کیسز نہیں بنائیں گے. صحیح ہے, ہم یہاں پر جن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا ان کو ہم کیسز بنا کے پروسیکیوٹ نہیں کریں گے, سملرلی آپ بھی نہ کریں. تو اس کے بعد جو شیخ حسینہ واجد صاحبہ ہیں, انہوں نے کتنے عرصے بعد, تقریباً 30-40 سال بعد لوگوں کے اوپر کیسز بنائے. یہ پاکستان میں بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے. اور کیسز ایسے لوگوں میں بنائے جو ان کے ملک میں پھر بعد میں وزراء بھی رہے اور انہوں نے بنگلہ دیش کی بہت خدمت کی. مثلا مطیع الرحمان نظامی, ان کے وہ منسٹر رہے 2002 میں, الیکشن جیتے باقاعدہ. وہاں پر ایک بہت بڑی پاور ہے, یعنی بہت بڑی پارٹی ہے عوامی لیگ کے مخالف جماعت اسلامی, اس کے وہ امیر تھے. 71 میں کیونکہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا, اور یہ کہہ کے پاکستان کا ساتھ دیا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ جی اس ٹائم میرا ملک پاکستان تھا اور پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا, تو میری تو وفاداریاں پاکستان کے ساتھ تھی. ان کی خواہش تھی کہ پاکستان نہ ٹوٹے, تو ان کو پھانسی دی, ان کے سارے ساتھیوں کو پھانسی دی, اور ابھی تک وہ پھانسیوں کا سلسلہ جاری ہے. اور بہت سارے لوگ جیلوں میں ہیں, بہت سارے پاکستانیوں کو نہیں پتا. پھر جماعت اسلامی بین رہی ادھر بہت عرصہ, پھر ابھی ریسنٹلی انہوں نے بین جب لفٹ کیا تو لوگ سڑکوں پر جب نکلے تو ان کو پھر پابندیاں لگانی پڑی, کیونکہ وہ بہت زیادہ اوور ویلمنگ ہوتا. تو ان کا جو پاور میں رہنے کا فارمولہ ہے بیسیکلی وہ یہی ہے کہ اپنے لوگوں, اب دیکھیں یہ جو سول سروس ہوتی ہے پاکستان میں دیکھیں, انڈیا میں دیکھیں اور بنگلہ دیش میں, ہمارا سول سروس کا جو ادارہ ہے اس کے ملک کو چلانے میں بہت زیادہ, یہ اصل میں یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت مضبوط پلر ہے. اس کے بغیر ملک نہیں چل سکتا, یعنی ملک کی ساری انتظامیہ یہ لوگ چلاتے ہیں. اگر آپ انتظامیہ میں ہی یہ کہو گے کہ جی 30-40% لوگ میرے لوگ ہوں گے اور وہ ان کے لیے آپ ایک سرٹن ریلیکسیشن کر دیں گے, تو آپ کے لیے چیزوں کو کنٹرول کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اور یہ ایک بہت زیادہ پھر احساس محرومی پیدا ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے پھر. اور جب وہ احساس محرومی پیدا ہوتا ہے تو پھر اس طرح وہ لوگوں کو ہوتا ہے. لیکن بہرحال میں تو اس میں یہی کہوں گا کہ کیونکہ سارے نوجوان ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, تو تشدد کا راستہ بہرحال نہیں اختیار کرنا چاہیے. بے شک بہت سارے راستے ہیں, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ہم کر سکتے ہیں. اور اس میں جو انسانی جان کا جو ضیاع ہے یہ بہت زیادہ افسوسناک ہے. اور اسپیشلی بنگلہ دیش کے اندر جو اسٹوڈنٹ گروپس کلیش کر رہے ہیں آپس میں, دس از ویری انفارچونیٹ. اور بہرحال اب ایک مخصوص, جیسا میں نے پہلے کہا, ان کا سیاسی ماحول بھی ایسا ہے. 71 کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو 71 کے اندر بھی اسٹوڈنٹ گروپس نے بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا. وہ اسٹوڈنٹس جو شیخ مجیب الرحمان کے حمایتی تھے انہوں نے مکتی بانی بنائی, اور وہ سارے اسٹوڈنٹس ہی تھے یونیورسٹیز کے. اور جو پاکستان کے حامی تھے انہوں نے الشمس اور البدر بنائی. اور
الشمس البدر اور مفتی بھائنی کے درمیان میں بھی بہت زیادہ وائلنٹ کلیشز ہوئے جو کہ بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی جاری رہے, اور اس سے کافی زیادہ اگر آپ تاریخ کے طالب علم کے طور پر ایک نیوٹرل پرسپیکٹو سے دیکھیں تو انسان سوائے افسوس کے کچھ کر نہیں سکتا. تو بہرحال ہماری دعائیں بنگلہ دیش کے اپنے بھائیوں کے ساتھ ہیں کہ اللہ ان کو اس مشکل وقت سے نکالے اور وہاں پر امن دوبارہ قائم ہو. بے شک اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ پیراملٹری فورسز وغیرہ بھی انہوں نے بھی حرکت میں آ گئی ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے کافی زیادہ کلاسز چل رہے ہیں. اللہ ان کے لیے آسانی کرے. اسپیکنگ ناؤ آن دا سبجیکٹ آف اسٹوڈنٹس اینڈ یونیورسٹیز اینڈ آل دیٹ, تو ابھی پاکستان میں حال ہی میں اوکاڑا یونیورسٹی کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا, شاید آپ لوگوں کی بھی نظر سے گزرا ہوگا. اینڈ اب اگین دیکھیں, میں جس طرح ابھی ٹرمپ کی اسیسینیشن کا جو وہ پلاٹ تھا اس کے پیچھے بھی ہم نے کہا کہ کبھی کبھار چیزیں اتنی سمپل نہیں ہوتی, بہت پہلے سے آگ لگی ہوتی ہے اور پھر آگے جا کے اس کی ایک مینیفیسٹیشن نظر آتی ہے. تو یہ جو واقعہ ہوا اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہوا کیا تھا, بیسکلی ایک دو اسٹوڈنٹس تھے, لڑکا اور لڑکی, جو کہ اوکاڑا یونیورسٹی کی جو روف ٹاپ ہے اینڈ اس کے بورڈ کے بیک سائڈ کے اوپر بہت ہی نازیبا حرکتیں کرتے ہوئے ان کا ایک ویڈیو کسی نے بنایا, وہ وائرل ہوا سوشل میڈیا پہ, اور پھر ایک غم و غصے کی لہر دوڑی اور لوگوں نے پھر اس پہ احتجاج کیا کہ بھئی یہ ہماری یونیورسٹیوں میں آخر کس قسم کا ماحول پیدا ہو رہا ہے, یہ کس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں, انتظامی ایکشن کیوں نہیں لیتی. اور لوگوں کا ظاہری بات ہے اگر ماں باپ کے اینگل سے دیکھیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی بچیاں کہاں بھیج رہے ہیں, ہم اپنے بیٹوں کو کہاں بھیج رہے ہیں, کیا یہ ایجوکیشن سیکھ کرنے جا رہے ہیں یا وہاں پہ کچھ اور ماحول ان کو دیا جا رہا ہے. اگر آپ انتظامیہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے ٹھیک ہے یہاں پہ ایجوکیشن کا معاملہ کیا تھا اسٹوڈنٹس, لیکن جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں. اور اسی طرح سے پھر اب جو ایف آئی آر کٹی ہے وہ کٹی ہے اس اسٹوڈنٹ پر جس نے ویڈیو بنائی تھی. تو ٹھیک ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ عمل آپ کا ٹھیک ہے کہ جی آپ نے اس پہ ویڈیو جس نے ویڈیو بنائی تھی اور اس کو وائرل کیا ہے اس پہ ایف آئی آر کاٹی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹی کے اپنے کچھ پروٹوکالز ہوں کہ جی یونیورسٹی میں آپ کسی کی ویڈیو بغیر اجازت کے نہیں بنا سکتے. تو ویسے بھی دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی کا ویڈیو بنانا شروع کر دو اس طرح کر کے, تو وہ اپروپریٹ نہیں ہے کہ آپ اجازت نہیں لی اور آپ ویڈیو بنا رہے ہو. فار ایگزامپل کوئی لڑکا ہے وہ کسی لڑکی کا ویڈیو بنانا شروع کر دے یا وائس ورسا, تو اس کی اجازت ہو سکتا ہے یونیورسٹی نہ دے, اور اگر کسی کا کیس پکڑا جائے تو اس پہ ایکشن لے لے. اور یہ کیس چونکہ بڑا پبلک ہو گیا اور وائرل ہو گیا تو اس لیے اب ظاہری بات ہے اس بچے پہ ایکشن لیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی کو فری پاس دے دے جائے, کہا جائے کہ جی ماشاء اللہ آپ نے کام کر دیا, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, معاملہ ٹھپ نہیں ہوا. کیونکہ اصل مسئلہ تو ادھر کا ادھر ہی ہے کہ آخر سوال ہیں بہت سارے. سوال یہ ہیں کہ وہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ یونیورسٹی کی چھت پہ کیسے گئے, اتنا فرینکنس, اتنا ماحول آپ نے کھلا کر دیا کہ جہاں پہ لڑکا لڑکی بجائے تعلیم حاصل کرنے کے اس قسم کی حرکتوں میں انوالو ہونا. اب ظاہر سی بات ہے آپ لوگ بھی یونیورسٹی کے ماحول سے واقف ہیں, میں خود بھی پڑھاتا ہوں مختلف یونیورسٹیز میں, اور مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ماحول کیا چل رہا ہے آج کل, حالات کیا چل رہے ہیں. اصل جو بنیادی طور پر ہمیں مسئلہ تعلیم سے نہیں ہے, یہ تو بات کلیئر ہے, ہم خود ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہیں, خود اکیڈیمیا کے ساتھ منسلک ہیں. مسئلہ ہمیں تعلیم سے نہیں, ہمیں تعلیم کے اس نئے انداز سے مسئلہ ہے. کیونکہ بار بار یہ اس بات سامنے آتی ہے کہ اس نے آئی تھنک پرابلم زیادہ کریٹ کیے ہیں بجائے سولوشن کریٹ کرنے کے. آج اگر آپ ہمارے یونیورسٹیز کا حال دیکھیں, کس قسم کا بچہ یونیورسٹی میں جاتا ہے اور کس قسم کا بچہ یونیورسٹی سے باہر نکل کے آتا ہے. کسی بھی فیکٹری کا اندازہ اس کے پروڈکٹ سے لگایا جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ فیکٹری کتنی اچھی ہے, آپ دیکھتے ہو کہ جی را مٹیریل کیا گیا تھا اور جب باہر آتا ہے تو پروڈکٹ کیسا تھا. اگر تو را مٹیریل آرگینک تھا اور جب بائی پروڈکٹ نکل کے آ رہا ہے وہ انتہائی پروسیسڈ اور فضول ہے آپ کی صحت کے لیے, تو آپ کہہ سکتے ہو کہ جی یہ بیکار فیکٹری ہے. لیکن اگر پروڈکٹ گیا تھا را فارم میں اور باہر نکلا ہے تو بہت زبردست فارم میں نکلا ہے, تو آپ کہتے ہو یہ فیکٹری اچھی ہے. تو میں خود آڈینس کے بھی کہوں گا کہ آپ خود ذرا جائزہ لیں کہ ہماری یونیورسٹیوں میں جب بچہ جاتا ہے ایف ایس سی کرنے کے بعد یا اے لیولس کرنے کے بعد, وہ کس ذہنیت پہ ہوتا ہے, کس لیول پہ ہوتا ہے, اور جب بائی دا ٹائم وہ گریجویٹ کرتا ہے تو وہ کہاں تک پہنچ چکا ہوتا ہے. جا بھائی ہم اس پہ بعد میں اور بھی چیزوں پہ آئیں گے, لیکن جیسے آپ نے مینشن کیا نا کہ آخری کیوں ہو رہا ہے, ہمارا یہ اس پہ بہت بات ہو رہی ہے اس ٹائم پہ سوشل میڈیا میں, ہر جگہ اسی پہ بات ہو رہی ہے, اور ویڈیو وائرل, اور یہ وائرل ویڈیو کرنے والے پہ بھی ہم آتے ہیں بات پہ. لیکن اصل روٹ کازز میں سے جو ایک روٹ کاز ہے نا, جو ہم انالائز اسپیشلی یوتھ کلب میں ہماری ڈیلنگ زیادہ تر ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے, اور یونیورسٹیز میں ہوتی ہے, اور ینگ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. جب میں یہ سب سامنے رکھنا چاہوں گا سب کے سامنے بات کہ ہم نے جس طریقے سے انالائز کیا ہے سچویشن کو ابھی موجودہ طور پہ,
جیسے آپ نے کہا یونیورسٹیز کا مقصد ہوتا ہے تعلیم دینا اور تعلیم حاصل کرنا, ریسرچ کرنا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کچھ چیزوں کو پراپرلی نہ ہینڈل کرنے کی وجہ سے ہم ایز اے مسلم اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائنس کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے جو مسائل ہو رہے ہیں, اس کو سمرائز کیا جائے تو ہم اس کو یوں دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز جو ہے نا وہ کائنڈ آف پروٹیکٹڈ انوائرمنٹس بن گئی ہیں, پروٹیکٹڈ بلاکس, جو کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹس جو کہ ابھی نوجوان ہیں, جوش ہائی لیول پہ ہے, عقل تجربہ علم بہت کم ہے, جوش اور وہ جو پلیئر حاصل کرنے کا ایک جو ہے نا ڈوپامین اور یہ چیزیں ہائی لیول پہ ہیں, وہاں پہ ان کو فری ایک طرح سے انوائرمنٹ ملی ہوئی ہے, خاص طور پہ فری پیرنٹس سے, کیونکہ پیرنٹس نہیں آئیں گے عام طور پہ کون ایک سمیسٹر میں شاید ایک دفعہ کبھی کوئی کسی کے والد صاحب آ جاتے ہوں گے, یا کوئی سال میں آتا ہوگا, کبھی نہیں آتا ہی نہیں ہوگا, بلکہ وہاں پیرنٹس سے پروٹیکٹڈ. اچھا کسی محلے میں کوئی افیئر ہو جائے نا اگر, تو آپ کو پتہ ہی ہے وہاں پہ ایک ہوا بن جاتا ہے, یعنی کہ اٹ سیلف ایکٹس ایز اے پروٹیکشن, یا آپ کہہ لیں ہنڈرنس فرام ڈسکریج ان دا فارم آف ڈسکریجنگ پیپل فرام گیٹنگ ان ٹو بیڈ, کیونکہ جی وہ ایک افیئر بن جائے گا, بڑا شور شرابہ ہو جائے گا, ماں باپ کی عزت یہ وہ, اس سے بھی پروٹیکٹڈ یونیورسٹی میں. سوشل جو سوسائٹی کا ہے نا وہ بھی نہیں ہے اس میں. گارڈز بیٹھے ہوتے ہیں, گیٹڈ یونیورسٹیز ہیں, نو باڈی کین انٹر نارملی وداؤٹ پاس. ٹیچرز جو ہیں بیسکلی وہ دیکھیں آج کل اساتذہ وہ رہے بھی نہیں جو گائیڈ کرتے ہوں, بہت کم ٹیچرز وہاں جاب کر رہے ہیں, اور ان کا کام بھی بیسکلی یہی ہے, بلکہ کئی دفعہ تو اللہ معاف فرمائے کئی دفعہ تو ٹیچرز بھی انوالو پائے ہیں ہم نے بہت سارے. نو باڈی از دیئر پرائمریلی ٹو کیٹر فار یا ٹو ٹیکل سچ ایشوز. یہ جو ہم ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے بھاولپور یونیورسٹی کا معاملہ آیا تھا, اور اکثر ہی آتے رہتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے جیسا کہ آپ نے مینشن کیا, آپ بھی پڑھاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں آج کل. کمپیئر دا سچویشن ٹوڈے فرام وٹ اٹ واز 20 years ago, جب ہم یونیورسٹی, اس وقت بھی حالات خراب تھے, لیکن چونکہ موبائل ہر ایک کی جیب میں نہیں تھا, کمیونیکیشن ٹو ایچ ادر, ارینجنگ تھنگز واز ناٹ ایزی, واز ویری ڈیفیکلٹ. وہ پاٹس پلین اولڈ ٹیلی فونز ہوتے تھے, ڈیفیکلٹ. ماں باپ اندر درمیان میں کسی طرح آ جاتے تھے, فون گھر میں بج رہا ہے, there were hurdles. سوشل میڈیا بھی اتنا سوشل میڈیا اتنا زیادہ نہیں تھا, اب تو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, بٹ نو باڈی از دیئر ان دا یونیورسٹی ٹو پراپرلی tackle this, especially in the light of and in the guidance of Islam, how Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed us. تو بیسکلی ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ نا پروٹیکٹڈ انوائرمنٹس بن گئی ہیں جہاں پہ نا اس حوالے سے کام بہت خراب ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں. ایک روٹ کاز یا اس کو سمری کر کے یوں بتائی جا سکتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ عمر بھائی بھی جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی تو بڑا سیکنڈری آفر ہے یونیورسٹیز کی طرف سے. اب مطلب یہ آڈینس کے دیکھنے کے لیے کہ یونیورسٹیز کے ایڈز بھی جو ہوتے ہیں وہ ناٹ آل یونیورسٹیز بٹ مے بی 8 out of 10 یونیورسٹیز ایڈورٹائز دا سیم کائنڈ آف سینیریو جہاں پہ ایک سینس آف انجوائمنٹ, فری مکسنگ, اور سیل کرتی ہیں. مطلب آسان اردو ترجمے میں کہا جاتا ہے ماحول. لیٹس سے فرینکلی, ہاں مطلب اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ یار اس یونیورسٹی کا ماحول کیسا ہے, ماحول سے مراد آپ کو پتہ کیا کہ جی اندر وہ پارٹی سین ہے نہیں ہے. ایون اف یو ٹیک لک ایٹ کہ ویسٹرن ماحول, I mean میں تو بہت مجھے کوفت ہوتی ہے, سب سے زیادہ مجھے کوفت ہوتی ہے, کیونکہ میں اللہ نے توفیق دی ہے, ویسٹ میں رہ کے ایک ایکسپیرینس حاصل ہوا ہے کہ ہم اتنے ذہنی طور پہ غلام ہیں کہ ہم اپنے ایون بروشرز پہ بھی نا گوروں کی تصویریں لگا جاتے ہیں اکثر, ابھی تک اندر بھی وہ اسٹاک فوٹوگرافس ہوتی ہے نا. میں عمر بھائی ایگزیکٹلی اسی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ یونیورسٹیز کی ویب سائٹس ہوں, ان کے ایڈز ہوں, ان کے بل بورڈز ہوں, جتنے بھی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے ان کی, اس میں ایسا پکچر دکھائی جاتی ہے اسٹوڈنٹ کو کہ بھائی ونس یو کم دس از واٹ یو ول گیٹ. پڑھائی نہیں ہوتی. ہاں وہ کہیں ایک آدھ کتاب کھول کے کوئی بیٹھا ہوتا ہے بینچ پہ, یا بیٹھی ہوتی ہیں اسٹوڈنٹ جو کہ دکھاتے ہیں. کچھ اچھی یونیورسٹیز ہیں وہ دکھاتی ہیں پڑھائی کے اسپیکٹس بھی, لیکن ساتھ یہ بھی دکھاتی ہیں. ایگزیکٹلی. اس میں ایک شعر یاد آ رہا ہے جا بھائی مجھے, وہ اب ہے کس کا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن وہ شعر ہے کہ یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس فرعون کو کالج کی نہ سوجی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جو یونیورسٹیز اور کالجز سے جو پروڈکٹ نکل رہا ہے آج کل, وہ تو سمجھ لیں کہ چلتے پھرتے مردے ہیں ان تو, اور یہ ہماری یونیورسٹیز بالکل وہی چیز کر رہی ہیں. اور کوشچن یہ جو ابھی زیادہ بھی کہہ رہے تھے کہ اینڈ میں نکلتا کیا ہے, مطلب اس انجن سے, اس مشینری سے جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے وہ انڈسٹری میں جا کے کیا گول کھلا رہی ہے. موسٹلی زیادہ تر جتنے بچے نکلتے ہیں آفٹر 4 years انڈر گریڈ جو نکلتے ہیں, پرسنٹیج کمپیوٹ کی جا سکتی ہے کہ کیا ہے, لیکن
सेफली 60-40 का रेशियो होगा. 60% आर कंफ्यूज्ड कि उन्होंने करना क्या है. बल्कि वो आप बाहर थोड़ा हाथ हल्का रखा हुआ है आपने. मैं क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से भी मेरी मुलाकात हुई, खासतौर पे आईटी इंडस्ट्री के अंदर. वो कहते हैं जी हमारा जो बच्चा निकल के आता है वो उसको सीवी लिखना नहीं, अपना सीवी बनाना नहीं आता. वो जब आता है तो हमें उसको तकरीबन 1.5 साल उसको अनलर्न और रीलर्न करवाना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें. इवन आप देखें, मतलब अभी फ़िलहाल ये फ्री मिक्सिंग को छोड़ें, इवन फ्रॉम एन एकेडमिक परस्पेक्टिव जो टेक्नोलॉजी, उमर भाई आप भी आईटी से मुंसलिक हैं, मैं भी, और आप भी जो है ना फहद भाई, तो जो कुछ आप किताबें पढ़ के जब आप ग्रेजुएट करते हो ना, तो वो टेक्नोलॉजी तो तकरीबन 4-5 साल पीछे जा चुकी होती है. Exactly. जब आपने कोर्स स्टार्ट किया था तो 4 साल तो डिग्री में लग गए ना आपके. तो जब तक आप 4 साल में टेक्नोलॉजीज कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है. आप शुरू हुए थे मे बी विजुअल बेसिक से, तो आप जो जाके बात कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है, और ऐप डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या चीज़ें चल रही हैं. तो यानी इफ़ यू आर नॉट अप टू डेट, देन वो बच्चा जब बाहर निकल के आता है वो वैसे भी उसको बहुत कुछ रीलर्न करना पड़ता है इंडस्ट्री के एतबार से. सो अब ये देखें कि जो भी स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आते हैं, स्टूडेंट के लिए, यानी स्टूडेंट का वर्ड जो है ना, इंग्लिश में स्टूडेंट कहते हैं, उर्दू में या अरबी में तालिबुल इल्म कहते हैं. स्टूडेंट जो है ना ये कोई अच्छा वर्ड नहीं है. स्टूडेंट का मतलब है स्टडी से निकला ना, स्टडी करने वाला स्टूडेंट होता है. तो जब आप सोचते हो स्टूडेंट तो कहते हैं यार वो बेचारा स्टडी करता होगा, बोझ तले दबा होगा. लेकिन तालिबुल इल्म जो है ना वो होता है इल्म का तलबगार. वो जो सुबह बिस्तर से ना छलांग मार के उठता है कि मैं इल्म सीखने जा रहा हूँ. अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में तालिब इल्म होते हैं या नहीं होते. मेरे मुशाहिदे में जब मैं देखता हूँ कि जी इस यूनिवर्सिटी से ऐलान होता है कि जी कल छुट्टी है क्योंकि जो ना फलां जगह पे ब्लॉक लगा हुआ है या वला हो गया या रूट लग गया या कोई वीआईपी मूवमेंट हो रही है, तो तालिबुल इल्म खुश हो रहा है. यानी कि वो जिसका काम इल्म की तलब करना था वो खुश हो रहा है. अनएक्सपेक्टेड छुट्टी की बात, यानी अनएक्सपेक्टेड छुट्टी की बात हो रही है. वो मतलब खुश हो रहा है इस बात पे कि मुझे इल्म नहीं मिलेगा कल. और जब उसको पता चलता है कि भाई परसों फील्ड ट्रिप है, उसके लिए 500 रुपये लेके आओ, सारे मिलके मालम जब्बा जा रहे हैं या मरी जा रहे हैं, वो सारे छलांगे मारते हुए आते हैं. सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डायरेक्शन है ना वो अच्छा. फिर यही यूनिवर्सिटियाँ इवेंट्स कराती हैं, हैलोवीन नाइट, वैलेंटाइंस डे, फलाना डे, टमकाना, यानी हर तरह का उल्टा इवेंट कराते हैं जहाँ पे लड़के लड़कियों की फ्री मिक्सिंग होती है. और अच्छे भले शरीफ बच्चे बच्चियाँ आते हैं और वो इन इवेंट्स के जरिए जो है ना बेचारे इन इवेंट्स पे ये तो हाईएस्ट फॉर्म है ना. जो रूट कॉजेज़ की हम बात कर रहे थे ना, कमिंग बैक टू द पॉइंट, उसमें से एक और जो रूट कॉज है ना, जो देखें ये जो प्रॉब्लम अभी हम आप ये जिस टाइटल के अंदर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो हुआ ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में, again come back to the root causes. The other root cause is co-education improperly handled, if I would say very optimistically भी ना, कि अगर मैं कहूँ कि जी चलें जी लैब्स कम होती हैं, प्रोफेसर्स कम होते हैं और इस वजह से कोई मजबूरी आ भी गई, बहुत ज़्यादा मजबूरी है जी कि दोनों को हमें एक ही जगह पे एजुकेशन देनी है, तो उसको बिल्कुल इनएडिक्वेटली और इम्प्रॉपरली हैंडल किया जाता है in terms of the book and the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं जिनका हम फॉलोअर होने का क्लेम करते हैं. हमारी जो ये जो आप इवेंट्स की बात करें, ये तो हाईएस्ट लेवल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा काम खराब होता है. बेसिक एटिकेट्स नहीं बताए जाते कि हाउ टू डील विद द ऑपोजिट जेंडर, एग्जैक्टली, स्पेशली फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव. क्योंकि अगर आप तो क्लेम करते हो कि जी हम इस्लामिक माशरा है और ये, तो फिर तो आपको हर चीज़ उसमें नहीं करनी चाहिए. बताया जाना तो बाद में आएगा ना. आपने खुद अपॉर्चुनिटी ऐसी क्रिएट की हुई है, एक ही क्लास रूम एनवायरनमेंट जहाँ पे एक तो ड्रेस कोड प्रॉपर नहीं है, बल्कि अब तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. कई जगहों पे हमने सुनी है कि कुछ चीज़ें आप ये नहीं पहन के आ सकते. हाँ, जीन्स की पैंट है तो ठीक है, तो ये चीज़ ड्रेस कोड नहीं बताया हुआ होगा. क्लासरूम ऐसी होल्ड आपने बनाई हुई हैं जहाँ पे फ्री मिक्सिंग इजीली पॉसिबल है, और कभी कभार जबरन फ्री मिक्सिंग कराई जाती है. मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो वो था कि जी आपने डेफिनेटली लड़की के साथ ग्रुप बनाना, यानी हमें बॉयज़ को एक बॉय एक गर्ल या 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स करके ग्रुप बनाते थे कि नहीं आपकी ना शाइनेस सामने निकालनी. हालांकि शाइनेस इज अ वर्च्यू इन इस्लाम, यानी बीइंग शाय इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन इस्लाम. हमने अपनी जो वैल्यूज है ना वो बिल्कुल खो दी हुई हैं. और इसमें सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि जो पेरेंट्स जो इसको फाइनेंस कर रहे होते हैं वो कहाँ हैं सारी पिक्चर में. मतलब वो समझते हैं कि उन्होंने आउटसोर्स कर दिया. रैट रेस है असल में. हमें ये लगता है कि जब तक यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं होगी ना तो मेरा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा. हालांकि पढ़ने लिखने के और भी बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, बट उनको लगता है कि जब तक वो जाएगा नहीं, फिर इसीलिए माँ बाप जो है वो एक तरह से गैम्बल कर रहे होते हैं कि भाई बच्चे का ईमान है, दीन है, हया है, अब इसको दाव पे लगाएं, लेकिन फिर ज़माना क्या कहेगा, बच्चा पढ़ा नहीं. इसमें पेरेंट्स एक गलती करते हैं बहुत ज़्यादा. मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत एक्टिव था,
تو اس میں نے نوٹ کیا کہ پیرنٹس 90% پیرنٹس یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہمارا بچہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. بچے کو گھر میں دین نہیں پڑھایا. میں نے ایک دفعہ سروے کیا اپنی کلاس میں, اور یہ میں آپ کو حقیقی بات بتا رہی, اسی طرح بات ہو رہی دین کے اوپر نا, تو ہم سارے لڑکے بیٹھے تھے, بوائز بیٹھے تھے میری کلاس کے. میں کہا چلو مجھے غسل کا اسلامی یعنی جو غسل کا طریقہ ہے ہمارے مذہب میں وہ کوئی لڑکا بتا دے. اب وہ بتا صرف ایک لڑکے نے بتایا تھا صحیح, اور وہ حافظ تھا اور وہ مدرسے سے آیا تھا. تو اس نے یہ ساری روٹ کاز آپ کو پتا ہے, میں نے کہا چلو یار طریقہ چھوڑو, یعنی جو ریکمینڈیڈ طریقہ ہے وہ چھوڑو, مجھے 3-4 جو شرائط ہیں وہ بتا دو. کسی کو پتہ ہی نہیں تھی, غسل کا نہیں پتا تھا ان کو. تو یعنی قرآن اور یہ ساری چیزیں دور کی بات, یعنی آپ کو طہارت ہمارے دین کا بالکل ایک بیسک چیز ہے. یعنی آپ کی عبادت نہیں ہو سکتی جب تک آپ پاک نہ ہو. آپ نے اپنے بچوں کو وہ سکھایا نہیں, اور آپ نے کو بھیج دیا یونیورسٹی. جو آپ جس پہ اشارہ کر رہے ہیں نا, دس از انادر روٹ کاز. جیسے ہم نے بات کی نا کہ یونیورسٹیز ظاہر اب ایسی اویلیبل نہیں ہے ساری, کوئی اکا دکا ہوگی جہاں پہ کوئی آپ خواتین یا مردوں کو جہاں پہ تھوڑا بہتر طریقے سے سپریشن ہو. اب مجبور ہیں بہت سارے پیرنٹس, ہمارے خود پہ بھی شاید ایسا موقع آئے گا, اللہ عالم, اللہ تعالیٰ بچائے, اپنے بیٹوں کو یا ایسا بھیجنا پڑے گا. وہاں پہ پیرنٹس کی تربیت کی پھر بالکل فقدان ہے. یعنی کہ اگر آپ کو بھیجنا ہی پڑ رہا ہے مجبوراً ایسی یونیورسٹی میں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو, then you have to educate him or her یعنی اپنی بیسٹ کیپیبلٹیز میں آپ کو اس کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اور اس پہ نظر رکھنی چاہیے, اس کے ساتھ فرینڈلی اور ریلیشن شپ بھی ایسا ہو کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے. اور حالانکہ کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اصل میں دیکھیں بہت سارے بچے بچیاں ان کے بارے میں بھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ شاید ہاسٹلائٹس ہیں اینڈ سو آن. اچھا, جو میرا مشاہدہ ہے فار ایگزامپل ایسے پنجاب کے دیگر علاقوں میں اور اس طرح سے جہاں پہ اس قسم کی یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ اکثریت بچوں کی وہ ہے جو گاؤں وغیرہ دیہات سے آتے ہیں اور وہ ہاسٹلز میں رہتے ہیں. اور جب وہ ہاسٹل میں آتے ہیں تو وہ نا پہلی دفعہ آزاد ہوئے ہوتے ہیں. آزاد سے مراد یہ کہ وہ اپنے گاؤں کے انوائرمنٹ سے باہر نکلیں, اور ان کے لیے ہوتا ہے کہ بھائی جو بھی ہے واپس نہیں جانا, اب جو بھی کرنا ہے ادھر ہی کرنا ہے. تو ایک دم سے انوائرمنٹ کھلتا ہے, بہت ساری اپرچونیٹی سامنے آتی ہیں, اور ظاہری بات ہے نوجوان خون ہے آپس میں, ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے میل فیمیل کے بیچ میں اٹریکشن رکھی ہے, اور سب کو ساتھ بٹھا دیا آپ نے. اور اس ٹائم پہ پڑھائی کا نام و نشان دور دور تک نظر نہیں آ رہا, بیکاز نہ اس طرح سے ریگرس پڑھائی کے اوپر توجہ ہے, نہ وہ ہائی میرٹس ہیں. اور پھر یہی بچے بچیاں جو ہیں یہ آپس میں ڈفرینٹ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جاتے ہیں, اور وہاں سے پھر کرتے کرتے جو ہے وہ بات آگے بڑھ جاتی ہے. اچھا, میں عمر بھائی آپ کو بھی اور فہد بھائی اور دانیال بھائی آپ کے سامنے ایک اور سوال رکھتا ہوں, اور وہ سوال یہ ہے, امیجن کریں 1990s ہے, بڑا خوبصورت دور تھا, ایک زمانہ تھا آج کی نسبت, ہاں آج کی نسبت مت کمپیئر ٹو, مجھے سب یاد ہے, ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. 1990s میں چلے جائیں اور امیجن کریں کہ آپ کے اسکول میں آپ کی جو پرنسپل ہیں وہ آپ سے کہتی ہیں کہ آپ لیٹس سے 10th کلاس میں, اور آپ کی پرنسپل کہتی ہیں کہ آپ اسکول کے اندر اپنا ٹی وی ساتھ لے کے آ سکتے ہیں, آپ اپنا جو اسٹیریو ہے یا کیسیٹ پلیئر ہے یا سی ڈی پلیئر ہے اس زمانے میں جو ہوتے تھے وہ آپ ڈیک اپنا ساتھ لے کے آ سکتے ہیں, آپ ساتھ وی سی آر لے کے آ سکتے ہیں, آپ اپنے ساتھ کوئی میگزین جو بھی آپ کی فیوریٹ میگزین ہے, اچھی ہے بری ہے فحش ہے جو بھی ہے, وہ میگزین بھی ساتھ لے کے آ سکتے ہیں. اور آپ اپنا فون جو ہے وہ ڈائل اپ کھڑ 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 والا جو فون ہوتا تھا وہ فون بھی ساتھ کلاس میں اپنے ساتھ ٹیبل پہ رکھیں, یہ سب کچھ ٹی وی بھی ٹیبل پہ رکھیں, وی سی آر, کیسیٹ ڈیک, میگزینز اپنے فیوریٹ جو بھی ہیں, کامک بکس وٹ ایور, اینڈ اپنا فون بھی رکھیں تاکہ کوئی بھی آپ چیزیں جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. کین یو امیجن کہ ایسا کبھی ہوگا ہمارے اسکولوں میں بیک ان دیٹ ڈے؟ وہاں پہ تو مجھے یاد ہے کہ کیلکولیٹر تھوڑا سا سائنٹیفک ہو جائے تو اٹھا کے باہر کر دیتے تھے, تو لیٹ الون کہ یعنی آپ کو یہ چیزیں ہیں. اچھا, ایون اس زمانے میں کون سی گھڑی ہوتی تھی, ایک کیلکولیٹر والی گھڑی آتی تھی, کیسی ہوتی تھی, اچھا اس پہ ضبط ہو جاتی تھی, وہ بھی ضبط ہو جاتی تھی. اچھا, ایون کوئی بچہ چھوٹی سی وہ ویڈیو گیم لے آیا نا جو بالکل بیسک 2D پکسل والی گیم, وہ اٹھا کے نکال دیتے تھے کہ بھائی کلاس میں ڈسٹریکشن ہو رہی ہے. آج کا بچہ, میں بات کر رہا ہوں یونیورسٹی کے اندر, اس کے ساتھ اکوپ ہو کے اسکول جاتا ہے, فل وائی فائی کنیکشن, لٹرلی اس کے پاس اس پہ نیٹ فلکس ہو, امیزون ہو, وہ یوٹیوب اس کے پاس کھلا ہوا ہے, واٹس ایپ کھلا ہوا ہے, ایک دوسرے سے ساری بات چیت کرنے کے لیے. اچھا, اندر کلاس کے وہ میسیجنگ بھی چل رہی ہے, کلاس کے اندر گپیں بھی چل رہی ہیں, وہ اللہ کا بندہ, یعنی اللہ معاف کرے وہ پورنوگرافک کانٹینٹ دیکھ رہا ہو, یعنی ہی کوڈ بی لسننگ ٹو اینی تھنگ, کان میں اس نے ایئر پوڈز لگائے ہوئے ہیں, وہ گانے سن رہا ہے, ٹیچر پڑھا رہا ہے, مطلب آپ خود سوچیں کتنی بڑی ڈسٹریکشن ہے. سو آج کل کے اس پبلک کے بارے میں نا آئی ریئلی فیل سوری فار ہماری جو ابھی کی جنریشن ہے کہ ان کو بیچاروں کو دے ڈونٹ ہیو اے چانس.
یعنی جس طرح سے حالات چل رہے ہیں, اگر کوئی بچہ خود اپنے آپ کو ڈسپلن کرے, لیکن اس کے لیے کتنا بڑا جہاد بن نفس اس کو چاہیے ہوگا کہ وہ کہے کہ جی مجھے یہ والا فون نہیں چاہیے, مجھے وہ دوسرا جو بٹنز والا فون ہوتا ہے نا وہ دے دیں, نوکیا 3310 زندہ باد, وہ مجھے پکڑائیں, میں نے کمیونیکیٹ ہی کرنا ہوگا تو میں اس پہ کر لوں گا, یہ مجھے نہیں چاہیے. بھائی یہ چیز ایگزیکٹلی جو ابھی دانیال بھائی وہ علامہ اقبال کے شعر کا تذکرہ کر رہے تھے, وہ اپنے خنجر سے خود اپنے آپ کو مار چکے ہیں ویسٹرن سوسائٹی, اور وہاں پہ یہ چیز ہو چکی ہے, مینیفیسٹ ہو چکی ہے, اس کے سارے پروز اینڈ کونز ہمیں پتہ ہیں, اور وہی چیز ہم اڈاپٹ کرنے میں یہ نہیں دیکھ رہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کی مس یوز کہاں پہ ہونے دیا. ان کے اسکولز میں یہی پرابلم رہا ہے. ٹیچرز نے کئی جگہوں پہ انہی فون سے بنی ہوئی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جہاں پہ کوئی چوک مار رہا ہے ٹیچر, کسی کا فون ضبط کر رہا ہے, پکڑ کے توڑ رہا ہے کہ تم میری کلاس میں فون کیوں یوز کر رہے ہو. تو یہ لاز اینڈ ریگولیشنز تو ٹیچر اور پھر یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر آتے ہیں کہ وہ یہ لاز بنا کے صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں, یا ایف آئی آرز میں یوز کرتے ہیں, یا پھر وہ انفورس کرتے ہیں. انفورسمنٹ ایک چیز ہے, کہیں پہ بھی لاز بنانا تو آسان کام ہے, تو ٹیکنالوجی کو مس یوز کرنا ایک چیز ہے, اور ٹیکنالوجی سے انفلوئنس ہوتے رہنا اور پازیٹیولی انفلوئنس لینا وہ ایک علیحدہ چیز ہے. یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن نے اس بچے پہ ایف آئی آر کاٹا ہے جو کہ فلم بنا رہا تھا, تو آپ سوچیں اسی لسٹ کے اندر نا ویڈیو کیمرہ بھی ڈال دیں کہ جو بڑے بڑے وہ کیمراز ہوتے ہیں نا, امیجن کریں وہ کیمرہ بھی آپ کے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے, کیونکہ یو کین ایٹ اینی پوائنٹ ریکارڈ ویڈیو, ریکارڈ آڈیو, آپ کے پاس ایون آڈیو ریکارڈر بھی آپ کے پاس ہے. میں دیکھتا ہوں میری اکثر کلاس ہو رہی ہوتی ہے, بچے جو ہیں وہ موبائل فون ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں آگے کہ سر یہ ہم ذرا ریکارڈنگ کر رہے ہیں, کر لو کوئی مسئلہ نہیں. کبھی کبھار کچھ بچے ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں بھائی اپلوڈ نہ کر دینا یوٹیوب پہ, لیکن بہرحال اپنے اگر اس کے لیے کرنا ہے تو ٹھیک ہے آپ لوگ کر لیں. دا پوائنٹ از کہ یہ ساری چیزیں ایکسیسیبل ہو گئی ہیں, سو ہمارے جو بچے آلریڈی ان کے لیے چیلنجنگ ماحول اتنا زیادہ ہے کہ لیٹ الون کے ساتھ جب آپ نے کو ایجوکیشن کا بھی تڑکا لگا دیا ہے, سو امیجن بات کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے آگے. جی بالکل, یہ اوور آل آتی ہے بات یونیورسٹیز کے ماحول پہ, اس پہ کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور بینگ اے مسلم, دیکھیں وی کین ناٹ فیکٹر آؤٹ مسلم بینگ مسلم, جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے چونکہ نا ہمارے ماڈرنزم کا اسٹینڈرڈ ہی کچھ اور ہو گیا نا, ہم ماڈرن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, فالوئنگ دا ویسٹ, which is so actually اپنے آپ کو اتنا کم بنانے اور کم ظرفی کا ہے نا. آپ ویسٹ میں رہ کے دیکھیں, دے ڈونٹ کیئر, دے تھنک اباؤٹ دیم سیلفس. جرمن سوسائٹی جو ہے وہ انگلش ایک ضرورت کے تحت مجبوراً بولتے ہیں, وہ بالکل بولنا نہیں چاہتے انگلش, صرف جہاں ضرورت پڑے بہت. میں خود ابھی بھی جرمن کے ساتھ کام کر رہا ہوں. فرینچ, فرانس وہ تو چلے جائیں تو وہ تو اور زیادہ اس میں اسٹرکٹ ہیں. ہمیں بہت ساری ایسی احساس کمتریاں اور وہ ذہنی غلامی لے ڈوبی ہوئی ہے کہ ہم اپنا ماحول, انلائٹنڈ ماحول جس کو ہم کہتے ہیں, سمجھنے لگ گئے نا. اس کا اسٹینڈرڈ یہ ہے, یہ جو ساری باتیں ہم نے کی ہیں کہ کو ایجوکیشن ہو اور دوسروں کے ایونٹس ہوں, وہ سارے جو ہولی اور چلو دوسروں کے ایونٹس کریں. اب جو اپنا ایونٹ آتا ہے, یعنی یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے, آپ کی آڈینس میں بہت سارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوں گے, وہ یعنی ڈس ایگری نہیں کریں گے. میں یعنی اگر اپنی یونیورسٹی کی بات کروں تو میں بڑا حیران ہوتا تھا. رمضان کے مہینے میں ہمارا کیفے چل رہا ہوتا تھا اور لوگ وہاں پہ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں. میں ابھی پچھلے دنوں ایک یونیورسٹی میں مجھے جانے کا موقع ملا رمضان میں, اور تو بیٹھنے کی کوئی مناسب جگہ نہیں مل رہی تھی, تو میں نے کہا یار چلو کیفے چل کے بیٹھتے ہیں, ادھر ذرا اے سی وغیرہ بھی ہوتا ہے, ماحول ذرا اچھا ہوگا. جا کے ادھر بیٹھے تو ادھر ناشتے چل رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, اور سے لگا تھا کہ بالکل نارمل دینا ہے رمضان کے بغیر والا. تو ہماری یونیورسٹیز میں یہ حالات ہے اس میں. لیکن زیادہ میں ایک اور چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا, اور یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ, پہلی بات تو ہمیں یہ اسٹیبلش کر لینی چاہیے پیرنٹس کو بھی اور ویسے بھی نوجوانوں کو بھی, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں نا جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر جو سب سے کڑی آزمائش آتی ہے وہ اس یونیورسٹی کے 4 سال یا کالج کے بھی 2 آپ ملا لیں, صحیح, یہ ہوتے ہیں. یہ اسپیشلی پیرنٹس کے لیے. دیکھیں جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں, آپ بس یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک مرحلے سے گزرے گا, اور وہ اس کے لیے میک اور بریک ہوگا آخرت وائز, صحیح ہے, آخرت وائز. یا تو وہ ادھر سے زانی اور نشئی اور شرابی بن کے نکلے گا, یا پھر اس کی جوانی محفوظ رہ جائے گی. اور بڑے یعنی اللہ معاف کرے, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے پاکستان کی ایک بڑی اچھی یونیورسٹی کا ایک بچہ ڈرنک کراس کیا ہوا, یعنی کوکین بھی کی ہوئی, شراب بھی پی ہوئی, سب کچھ کیا ہوا, اور لاہور کی ایک بڑی یونیورسٹی ہے, سمجھنے والوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. تو ضیاء بھائی ابھی یہ بات ہے تقریباً 2 ماہ بھی نہیں ہوئے اس بات کو. اچھا, وہ بچہ پارٹی کر رہا تھا اور وہ اوپر والے فلور سے نیچے گر گیا اور وہ مر گیا.
اللہ صحیح ہے. یونیورسٹی نے کوئی رسپانسبلٹی نہیں لی. اس سے زیادہ افسوس مجھے اس بات پہ ہوا, تو وہ ادھر اسلام آباد کا ہی بچہ تھا, اس کی باڈی جب اسلام آباد آئی, میں اس بچے کے گھر گیا, تو اس بچے کی والدہ نے, اور میں ایک چیز دیکھ حیران ہو گیا, وہ اتنی ریلیجس فیملی ہے بھائی, اتنی ریلیجس فیملی. تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جی یہ ٹریڈیشنل مدرسے وغیرہ میں نہیں گیا, تو اس نے گھر میں شوق سے ہم نے اس کو 17 پارے حفظ کروائے تھے, ماں باپ نے خود شوق سے, یعنی بغیر مدرسے کے, بغیر قاری کے. اور بچہ تھرو آؤٹ اس کا جو او لیول تھا وہ بھی یہاں پر اسلام آباد کے ایک بہت ریلیجس اسکول سے تھا, اس کا اے لیولس بھی ایک بہت ریلیجس اسکول سے تھا. اس کی جو والدہ ہیں وہ ایک بہت بڑے ریلیجس ادارے سے وابستہ تھیں, اور پراپر حجاب, والد صاحب کی اتنی بڑی داڑھی. اور وہ والدہ کہہ رہی ہے مجھے اس بات پہ نہیں افسوس کہ میرا بچہ مر گیا ہے, مجھے اس بات پہ افسوس ہے جس حالت میں مرا ہے نا. بالکل یہ اب تو وہ بہت پین ان کی طرف دیکھا نہیں جا رہا تھا. اور میں نے اس ٹائم سوچا کہ یار واقعی یار, اور یہ ماں کہہ رہی ہے, ماں ایڈمٹ کرے کہ یار جس حالت میں مرا ہے. اور وہ بس لوگوں کو بس دعائیاں دے رہی تھی کہ بس میرا بچہ کیا کہتے ہیں مر جاتا تو خیر ہے, اس حالت میں نہ مرتا. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے, اور پیرنٹس کو بالخصوص سوچنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں اب دوسری چیز کیا ہوتی ہے, دیکھیں آپ یہ آزمائش کس سے ہوتی ہے. میں الحمدللہ یونیورسٹی میں جانے سے پہلے ہی میں دین کی طرف آ چکا تھا ٹھیک ٹھاک, یعنی میں نے قرآن صحیح طرح پڑھ لیا تھا, یعنی اس کے بعد میں نے بس ریویژنس کیے ہیں, یعنی جو بیسک جو تھا وہ پڑھ لیا تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے, تو میں بہت زیادہ اوائڈ کرتا تھا. اور جو میرے یونیورسٹی کے لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں تو یونیورسٹی میں جاتا بھی بہت کم تھا, اور بہت ساری مصروفیات تھیں, تو بس کلاس لی آ گیا اور سارا کچھ. اب وہ تھرو آؤٹ میرا مذاق اڑایا گیا اس بات پہ. بہت زیادہ لوگ مذاق اڑاتے, کہتے تھے یار, اور اس طرح کی باتیں کہتے تھے. اکثر دوست کہتے تھے یار تیرے میں کوئی فنی خرابی تو نہیں ہے, یعنی ہم نے کبھی تمہیں لڑکیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا یار, تم تو گروپ میں بھی لڑکی نہیں پسند کرتے. اچھا یہ مذاق بھی اڑایا جاتا ہے, یہ لڑکوں کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے. تو یہ ایک, اور پھر دوسری بات جو میں یہاں پر کرنا چاہوں گا, وہ ہم جیسے لوگ جو ہیں جو کہ اللہ معاف کرے کلیم کرتے ہیں کہ یار ہم اسلام پسند ہیں, صحیح ہے, اور ہماری بھی نا بہت بڑا ایک لیپس ہے. میں سمجھتا ہوں, میں یونیورسٹیز میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں نا, یہ بھی اپنے ہی شیل کے اندر رہتے ہیں. ان کے اوپر بھی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ ریچ آؤٹ کریں. میں نے مثلاً ہماری یونیورسٹی میں ایک گروپ بنا ہوا تھا, تو میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا, تو مجھے بتایا گیا کہ جی یہاں پر جو اسلامک مائنڈ سیٹ کی لڑکیاں ہیں وہ ایکٹیویٹیز کرتی ہیں بہت زیادہ. تو ان تک ہم نے پیغام پہنچایا کہ یار وہ فلاں لڑکیاں جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ کچھ ایک گروپ تھا لڑکیوں کا, وہ خرابی پیدا کر رہا تھا. تو ہم نے کہا ان کو بھی نا آپ ان کے اوپر دعوت کریں تو بہت بڑی برائی رک سکتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ تو ان سے تو ہم بات کرنا بھی جائز نہیں سمجھتے. تو یہ اس طرح کا اپنے شہر میں بند ہو جانا کہ جی وہ فلانا تو ایسا لباس پہنتا ہے, ہم اسے بات ہی نہیں کریں گے, ہم تو اسے ملے نہیں گے. یہ بھی بہت کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے, لوگ اس کو نا تقیہ نوسی انداز سے دیکھتے ہیں. یعنی میں اگر یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں اور میں اگر اپنے دین کا پرچار کروں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یار شاید لوگ کیا کہیں گے, یار یہ بہت تقیہ نیوس ہے, یہ انکل ٹائپ ہے, یا یہ عجیب و غریب قسم کے, یہ سارے پیئر پریشر کی, یہ سارے نہیں. اور ہم کیوں لیتے ہیں؟ دیکھیں اگر آپ ٹھیک ہیں, آپ کو پتہ آپ ٹھیک ہیں, صحیح, تو پھر آپ پیئر پریشر کیوں لیتے ہیں؟ حالانکہ یہ فرض ہے نا. اور یہ ہماری یونیورسٹیز میں نا, دیکھیں آپ نے 90s وغیرہ کی بات کی, اس ٹائم پہ لیٹ سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا بھی تو اسٹوڈنٹس میں سے لوگ بڑا بات کرتے ہیں یار کیا کر رہے ہو, بہت غیر مناسب ہے. اب تو الٹا حساب, گھر سے بھی اب بہت الٹا حساب ہو گیا. اب تو میں قائد اعظم یونیورسٹی کے بارے میں حیران ہوتا ہوں کہ وہاں پر پاکستان کے متوسط طبقے کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور برائٹ اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اور پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے, لیکن وہ کوٹا سسٹم ہے. تو وہ آپ کے دور دراز کے ڈسٹرکٹ کے نا اسٹوڈنٹس کو موقع ملتا ہے کہ وہ آئیں. چھوٹے شہروں کے بچے زیادہ تر آتے ہیں. اور جب ہم پبلک یونیورسٹی ہے تو زیادہ تر وہ جو اکنامک کلاس ہے وہ تھوڑی ذرا نچلی اکنامک کلاس سے آتے ہیں. اور کیا لڑکے کیا لڑکیاں, میں حیران ہو جاتا ہوں. یعنی بلوچستان اور کے پی جیسے کنزرویٹو علاقوں کے لڑکے لڑکیاں وہاں پر آ کے جو وہ حرکتیں کرتے ہیں, تو مجھے تو اللہ معاف اچھا کرے. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کمپنی میٹرز سو مچ, کیونکہ ہمیں ہمارا قرآن اور سننا نبی کی سنت دونوں میں یہ انسٹرکشنز ملتی ہیں
کہ بی کیئرفل اباؤٹ یور کمپنی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مفہوم کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے, جیسے دوست ہوں گے نا ویسا ہی وہ ہوگا. تو یہ جو بہت ساری باتیں آئیں, وہ جو آپ نے حافظ جس نے 17 سپارے یاد کیے ہوئے تھے, وہ بے شک اپنے گھر والے اس پہ بڑا محنت کی ہوگی, لیکن ماحول اس نے اس کو کیا بنا دیا. اسی طرح نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کمپنی اچھی کے لیے سورۃ الکہف میں اتنی بڑی ونس اگین اس میں یہ پیرنٹس کی ایک طرح سے میں مطلب معذرت کے ساتھ غلطی کہوں گا نا کہ انہوں نے ایسے ماحول سے اس کو وابستہ کیوں کیا, اس کے یا پھر اس کی اپنی امیونٹی اتنی ڈیولپ کرتے, اور یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اچھا فہد بھائی, میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. مجھے مزے کی بات تو خیر نہیں, بڑی عجیب اور افسوسناک بات ہے کہ اسی طرح ایک حافظ بچہ تھا, وہ اس کے ماں باپ نے اگین اس پہ محنت تو کی حفظ وغیرہ کرانے میں, لیکن شاید باقی جو دین کی اصل روح سمجھانا یا دین کا مزاج سمجھانا اس پہ شاید اتنی محنت نہیں کی, کیونکہ کبھی کبھار یہ بھی ایک کاپ آؤٹ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے بچے کو حفظ کرا دیا تو ہماری رسپانسبلٹی ختم ہو گئی ہے, اب بچہ جو ہے جیسے مرضی جائے انشاءاللہ سب صحیح ہوگا. وہ ایک بڑی اسی طرح کے ماڈرن یونیورسٹی میں چلا گیا, اور ایک دن کئی سال گزرنے کے بعد اس کی مجھے ایک فون آیا, اور ایک لڑکی تھی جو کہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی, تو اس نے کہا کہ آپ راجد اولک بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جی بول رہا ہوں. تو نے کہا کہ جی میں فلاں لڑکے کی گرل فرینڈ بات کر رہی ہوں. یہ وہی لڑکا تھا جو حافظ قرآن تھا. تو میں نے کہا جی کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی. تو نے کہا کہ جی اصل میں وہ جو ہے نا وہ پڑ گیا ڈرگز میں اور الکوہول وغیرہ میں, تو مجھے نا یہ بہت برا لگ رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے نکالوں, تو آپ اس میں کیا ریکمینڈ کریں گے. میں نے کہا جی ریکمینڈ تو میں بہت ساری چیزیں کر سکتا ہوں یہاں پہ. تو کہتی کہ بس میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے ساتھ مل لیں اور آپ اس کو سمجھا دیں کہ وہ یہ ڈرگز نہ کرے. تو میں نے کہا یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا چکر ہے یہ بھی لیول آف کمپلیکسٹی آف دی پرابلم ہے. اب دیکھیں میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے, میں ملٹیپل لیئرز آف کمپلیکسٹی, میں نے اس کو یہ کہا, میں نے کہا دیکھیں بہن بات یہ ہے, میں اس کو ڈرگز اور الکوہول سے تو منع کروں گا ہی کروں گا, وہ تو فکر نہ کرے. میرے اس کے ساتھ کچھ ٹرمز تھے, تو ساتھ یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا معاملہ ہے اس پہ بھی منع کروں گا. تو کہتی نہیں یہ تو ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ تو ہمارا اچھا ریلیشن شپ چل رہا ہے, آپ صرف اس کو وہاں سے روکیں. یعنی معیار کیا بن گیا, آپ اس کو کہیں گے شراب بھی چھوڑ دو, چل بھی چھوڑ دو, اور اس لڑکی کو بھی چھوڑ دو. تو یعنی خود تو بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. یعنی کہ دیکھیں وہ یعنی سچویشن یہ تھی. تو میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک لڑکی جو ہے وہ بیچاری, اچھا دیکھیں اس میں بیچاری اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پرائمریلی جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ تربیت چونکہ گھروں سے ہوتی ہے, سو سب سے پہلا جو ذمہ داری آتی ہے وہ ماں باپ کی آتی ہے کہ آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے, اور آپ لوگوں نے اس کے اوپر نشاندہی صحیح کی ہے. میں اگین ایک اور پاکستان کی بڑی مشہور یونیورسٹی, بڑی ماڈرن یونیورسٹی, وہاں پہ میرا ایک ٹاک ہوئی, اور ٹاک کے بعد جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس میرے پاس آ گئے کویشچن آنسر کے لیے. کویشچن آنسر چل رہا ہے, سائٹ پہ ایک لڑکیوں کا گروپ تھا جو کہ ہمارے اندازے کے مطابق جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی انتہائی ویسٹرن کلودنگ میں وہ خواتین موجود تھیں. اور میرے پاس ایک ہماری والنٹیئر ہی ہیں ہمارے یوتھ کلب کے, وہ میرے پاس آئے تو کہتے ہیں ضیاء بھائی میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے. اب میں ان سے بات کر رہا ہوں تو اس نے مجھے آ کے متوجہ کیا کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے کہ کچھ لڑکیاں ہیں وہ آپ کی ٹاک میں تھیں, بظاہری طور پہ وہ بڑی ماڈرن دکھنے والی خواتین ہیں, لیکن وہ ایک کونے میں سگریٹ بھی پی رہی ہیں اور رو بھی رہی ہیں. تو میں نے کہا مجھے بات سمجھ میں نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہوا. خیر کچھ دیر کے بعد ان میں سے ایک لڑکی جو تھی وہ پاس آئی گئی, اور اس نے کہا کہ, اور اس کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہو تو میں آپ سے کچھ پوچھنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بس آپ 2 منٹ ویٹ کریں, میں ان کے سوالوں کے جواب دے لوں, پھر آپ سے بات کر لیتا ہوں. تو باقی جب لوگوں سے میں مطلب ان کو اسٹوڈنٹس کو میں نے جواب وغیرہ دے دی, تو میں نے ان کی طرف پوچھا کہ جی یہ بتائیے کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے آج باتیں کی ہیں, خاص طور پہ میں نے بھی کو ایجوکیشن کو ٹچ کیا تھا اس ٹاپک کو, تو نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ میرا جو بوائے فرینڈ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ حرام چل رہا ہے. میرا بوائے فرینڈ ہے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ حرام اس طرح سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنتا ہے. مجھے تو لگتا تھا کہ اگر پیار سچا ہے تو وہ ٹھیک ہے, کیونکہ ہماری نیت نکاح کی ہے, ہم ایونچولی ادھر جائیں گے. تو اب مجھے سمجھ میں آئی یہ بات کہ نہیں ایسا نہیں ہے, ہمارا جو کچھ بھی ہمارا ریلیشن شپ ہے وہ بہت حد تک فزیکل ہو چکا ہے اور مجھے اس سے نکلنا پڑے گا. تو وہ روئے جا رہی ہیں, اور میں نے ان کو سمجھایا, میں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا, یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. تو اگر آپ توبہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے. تو انہوں نے اس ٹائم پہ کہا کہ جی میں اور میری سہیلیاں ہم وہاں پہ سب کے ساتھ یہی مسئلہ ہے تقریباً, اور ہم اسی لیے ہمیں رونا آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو کتنا ناراض کیا. سو مجھے اس سچویشن میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جیسے ابھی دانیال بھائی نے بات کی تھی نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کی اپیرنس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا. امام الغزالی
رحیم اللہ کے پاس ایک دفعہ ایک طوائفہ خاتون جو ہے نا وہ آئی, اور ایک باہر سے کوئی حضرت مولانا صاحب گزر رہے تھے, تو انہوں نے جب وہ اس کو سوال جواب کا وہ کر دیا, تو وہ نا امام غزالی سے کائنڈ آف ایک بڑے طنزیہ انداز میں بولے کہ امام صاحب مطلب سمجھ نہیں آئی آپ کس قسم کی خواتین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہوتا ہے. تو امام صاحب نے سمپلی یہ کہا کہ جو بیمار ہوتا ہے نا وہی طبیب کے پاس جاتا ہے, یعنی طبیب کی جو طلب ہے نا وہ بیمار کو ہی ہوتی ہے. تو اگر آپ کیا چاہتے ہو میرے پاس ہر مفتی علامہ مولانا صاحب آیا کریں, بھائی جس کو اللہ سے کنیکشن ڈھونڈنا ہے, جو بندہ بیمار ہے, جس کو اندر سے ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, بیچارہ اللہ سے کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں جاؤں, حرام میں پڑا ہوا ہے, حرام ریلیشن شپ میں پڑا ہوا ہے, اس کو پتہ ہے یہ میں غلط کر رہا ہوں. اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں یونیورسٹی میں ان کو پتہ ہے, یہ بچے نہیں ہیں, ان کو سب پتہ ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے, ان کو پتہ ہے. دیکھیں ایک لڑکا جو ہے جو بھی کوئی ریلیشن شپ قائم کر رہا ہے کسی لڑکی, اس سے ہی پوچھے تو تمہاری بہن کے لیے ٹھیک ہوگا, یعنی وہ کبھی نہیں مانے گا اس پہ. فطرتی طور پر اس کو پتہ ہے, ہمارے سب کے دلوں کے اندر ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں جس کو نفس اللوامہ کہا جاتا ہے, یہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے. تو ان کو نا بس وہ ایک سرا چاہیے ہوتا ہے, کسی جگہ پہ کوئی ہاتھ تھامنے والا مل جائے جس کا ہاتھ یہ پکڑیں اور وہ ان کو یہاں سے باہر نکالے. اصل میں جب ایک پرابلم فطری طور پہ تو بالکل پتہ چل جاتا ہے انسان کو جب بھی کوئی حد کراس ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کچھ. لیکن جب یہ بات جو آپ نے یہ واقعہ سنایا نا, یہ کافی حد تک ٹرو ہے کہ جو ہمارے یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے بچیوں کی جو گروتھ ہوئی ہے نا, جس انفارمیشن ایج کی, جس میں انفارمیشن ایج ایکسپوجر ٹو دا گروئنگ انفارمیشن اینڈ انفارمیشن ایز پر یور چوائس اور ڈیٹا اور ویڈیوز یو کین سے ایز پر یور چوائس از سو اویلیبل کہ نا یہ جو خاص طور پہ موویز ہیں بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی موویز جو آپ کا دماغ سیٹ کرتی ہیں, یو آر باؤنڈ ٹو probably you're bound to think like if I have to go to the university I have to have someone a boyfriend, یہ نارمل ہے نا وہاں پہ, ہاں you know a pair, otherwise نا کیونکہ جو بندہ let's say موویز میں جس کی گروتھ ہوئی ہے, ایک مووی ختم نہیں ہوئی تو دوسری اویلیبل ہے اور ہر چیز کا پتہ ہے. لگتا ہے آپ میری بات کر رہے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں میں خود اپنے یعنی ایک واقعی جے ڈیز میں میں اپنی ساری ایتھکس فرینڈز سے ڈرائیو کرتا تھا. ایگزیکٹلی, بیکاز وہ جو پورا سٹ کام ہے 10 سیزنز ہیں اس کے, وہ آپ کو بتا رہا ہے. اور آپ جوان تھے نا اس ٹائم. یس فار شیور, آپ کو علم کی کمی, جوش اور وہ سارا کچھ تھا. اور آپ کو لگتا ہے کہ دیکھو آپ نے اگر یونیورسٹی میں کالج میں جانا ہے تو دس از دا بینچ مارک, کہ جہاں پہ لڑکے لڑکیاں ہیں, بڑا پیار محبت سے آپ رہ بھی رہے ہیں, ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے, جوکس بھی ہو رہے ہیں, واٹ اے فن لائف دس از. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ جب آپ اس کو کریٹیکلی اینالائز کرتے ہو تو آپ کہتے ہو یار میں کیا ہوں, آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوں, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, میں یہ رکھتے کیسے کر سکتا ہوں. اور مجھے جو اللہ تعالیٰ نے پاتھ دیے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے, اس میں انٹرٹینمنٹ کا انداز بھی ڈفرینٹ ہے, اس میں ریلیشن شپس بھی ڈفرینٹ ہیں. اور یہ ساری چیزیں جن کو میں نے پرائرٹی بنایا ہوا ہے اپنے لیے, یہ میری پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے, میری پرائرٹی کچھ اور ہونی چاہیے. اور میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں سے سارا نالج انہوں نے لیا ہوا ہے, اسٹینڈرڈس یہاں سے سیٹ ہوئے ہوئے ہیں. جو اصل نالج ہے, سورس آف نالج جو ہمیں جنت میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ضامن ہے اور صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے اللہ کی توفیق سے اللہ کی رضا سے جنت میں داخل کرنے کا سبب بنتا ہے. اور ہم سب مسلمانوں سے آپ پوچھیں, جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے, واٹ از یور فائنل وش اور فائنل ڈیسٹنی دیٹ یو وانٹ ٹو اچیو, آنسر ول بی یونینیمس, جنہ. I often ask in my حلقہ, ہمارا آج کل ٹاپک بھی جنت کا ہی چل رہا ہے, 7ویں قسط ہو گئی ہے, تو یہ ڈیسٹینیشن ہے ہر ایک کی, چاہتا ہر ایک یہ ہے. لیکن اس کے لیے جو ریکویزٹ نالج اور نور ہے, جو ٹارچ ہے جس سے آپ کو راستہ نظر آئے گا, یہاں گڑھا ہے, یہاں پہ کھائی ہے, اس سے میں نے بچنا ہے, وہ ٹارچ آپ نے اپنے آپ کو اکوپ کیا نہیں ہوا, اور وہ ہے قرآن اور سننا. جس بچے کو پتہ ہی نہیں, جیسے آپ نے یہ واقعہ سنایا, جس بچے کو پتہ ہی نہیں کہ اگر لیٹ سے یو آر ایکسپوز ٹو اے کو انوائرمنٹ, ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو ڈیل دیئر ود دیئر. غض البصر, اب یہ لفظ غض البصر یہ ہماری میرا خیال ہے, دیکھیں یہ افسوس سے کہنا, بہت ساری بڑی عوام کو, ینگ عوام کو تو یہ سمجھ نہیں آئے گی. میں اپنے حلقہ میں یہ پوچھتا رہتا ہوں چیزیں, اردو آج کل, اور اردو تو ہے نہیں, اور عربی ہے. اور سورۃ النور کی آیت کے میں نے 2 الفاظ یوز کیے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, سورۃ النور آیت نمبر 30, جس میں مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایٹیکیٹس کچھ بتائے ہیں حجاب کے, اور ہاؤ ٹو ڈیل ود کو انوائرمنٹ ویئر یو آر ایکسپوز ٹو اے فیمیل وچ از ان اے گیٹ اپ وچ از ناٹ اپروپریٹ فار یو ٹو لک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا کہ یو ہیو ٹو لوور یور گیز,
گیٹ یور گیئرز اوے اور پروٹیکٹ کریں اپنے آپ کو, اپنی چیسٹی کو. تو یہ اس کا پتہ نہیں. اس سے اگلی آیت میں خواتین کو اتنی لمبی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رشتہ ایکسپلین کر کے بتایا یہ تمہارے محرمین ہیں, ان کے علاوہ تم نہیں بناؤ سنگار اور ornamentation نہیں کر سکتے. اس کا پتہ ہی نہیں اس اللہ کی بندی خاتون کو, لڑکی کو وہاں پہ. اور جو ایٹیکیٹس ہیں, اگر دو مرد اور عورت ایک کمرے میں اکیلے, بائی دا وے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے پرنسپل کی مثال دے رہے تھے, ایک فیمیل پرنسپل کی. بہت بڑے مسائل ہیں ہمارے. ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے کہ ایک فیمیل اور ایک میل جو ہے نا وہ ایک کمرے میں اکیلے نہیں ہو سکتے, صحیح حدیث. اور اس کی یہ اتنی کلیئر ہے, اتنی فطرتاً آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کیا پرابلم ہے اس میں. ہمارے تو یہاں پہ پرنسپل فیمیل ہوتی ہیں اور اسٹوڈنٹ میل ہوتا ہے, کئی دفعہ میٹرک ایف ایس سی یا اے لیولس کا یا کالج کا یا یونیورسٹی کا, اور کبھی میل پرنسپل ہوتا ہے اور فیمیل کو بلایا ہوتا ہے. ہم بہت روٹ لیول سے ہم نے پرابلمس ہماری, تو ہم بیسکلی اس نور جو ہمیں سیو کرے گا اس سے اکوپ نہیں ہے. یہ ہمارا ایک میجر پرابلم. ایک اور زیادہ بہت امپورٹنٹ پرابلم, یہ جو سارا معاملہ ہوا اوکاڑا کا اور بھاول پور کا ہوا, اور اس طرح کے کہیں نہ اللہ رحم فرمائے ٹریگر ہوتے ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ. یہ تو وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے. جی جو رپورٹ, ہاں ویسے میں رپورٹڈ کی بات ہی کرنے لگا ہوں. ایک اور بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ ایون اف, یعنی اگر آپ کو کسی کا پتہ چل گیا ہے کسی کے غلط کام کا, اللہ اکبر, دے آر ایٹیکیٹس ہاؤ ٹو ہینڈل دیٹ سچویشن. یعنی میں اب کس جگہ سے شروع کروں, یہاں سے شروع کر دیتا ہوں. کورنگ دا سنز. اچھا, دین کسی کے سنز کور کرنے کو تو بہت کہتا ہی ہے, میں اس کی حدیث بھی سناتا ہوں. ایون اپنے سنز کو بھی کور کرنے کا بہت زیادہ, بلکہ یہاں تک کہ وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے 2990 جو ہم نے کئی دفعہ مینشن کی ہے اپنے پروگرامز میں, کہ all of my ummah will be forgiven, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, except those who sin openly. یا اس میں ٹائم شارٹ اس کو خلاصہ بتا رہا ہوں کہ جو اپنے سنس کا پرچار کر دیتے ہیں. ہمارا دین تو اپنے سنس کو کور کرنے کی بات کرتا ہے کیونکہ اس سے سن پھیلتا ہے. پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے, whosoever covers the sin or covers a Muslim, you can understand the sins of a Muslim or the acts of a Muslim which are supposed to be kept private and یعنی کہ hidden. Allah covers his sins on the day of resurrection. یہ بخاری میں بھی حدیث ہے, ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے صحیح. یعنی کہ ہمارا دین کہتا ہے سب سے پہلی بات کہ اگر آپ کو کسی کا کچھ پتہ چل ہی گیا ہے نا تو اس کو یو ہیو ٹو کور. اچھا, پھر میں اس کو پھیلانے کے حوالے سے اس سے پہلے ایک چیز اور مینشن کر دوں کہ ہمارا دین ہمیں, یعنی یہ وے آف لائف ہے نا, اتنا گائیڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نیوز آ ہی گئی ہے, یہ میں بات کرنے لگا ہوں اس کی نہیں جس نے ویڈیو بنائی, کیونکہ اس نے تو دیکھ لیا, اللہ نے اس کو اس کا امتحان میں اس کو ڈال دیا کہ تم نے دیکھ لیا ایک چیز, اب تم نے کیا کرنا ہے. لیکن جس کے پاس جس کے پاس نیوز پہنچی ہے, آج یہ وائرل نیوز ہے. سو مچ سو جا بھائی, وائل ریسرچنگ اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک, آئی ایم فرام کمپیوٹر انجینئرنگ سافٹ ویئر اینڈ آئی ٹی. سرچ انجن آپٹیمائزرز ہوتے ہیں, ٹولز ہوتے ہیں, اور بہت سارے پلیٹ فارمز ایسے ہیں آن لائن جن کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے, جن کو اردو سمجھ بھی نہیں آتی ہوگی پاکستان کی, اور وہ ٹائٹل بھی شاید سمجھ نہیں آ رہا ہوگا, لیکن ان میں الگوریتھمز لگے ہوئے ہیں جو وائرل کانٹینٹ کے ٹاپک کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ پہ ان کی سرچ انجن جو ہے نا وہ بہت آپٹیمائزڈ ہوتا ہے. گوگل پہ یا اور جگہوں پہ جب آپ سرچ کریں گے نا اوکاڑا انسیڈنٹ, تو بہت سارے وہ والے کھل جائیں گے, پتہ نہیں کوئی اسکینڈینیویا سے, کوئی کہاں سے وہ ہوسٹڈ ہوگا, وہ پاکستان کی اس نیوز دے رہا ہے. عجیب نام ہوں گے ویب سائٹ کے جو پاکستان سے جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جب آپ وہاں کھولیں گے نا تو وہ اسپیم اور وہ بہت ساری چیزوں کی اور طرف لے جائے گا آپ کو, یعنی یہاں تک وہ پکڑ لیتے ہیں. تو جب ہمارے جو مسلمان بندے ہیں ان تک کوئی ویڈیو پہنچتی ہے, ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے سب سے پہلی بات سورۃ النساء آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشن دی ہے کہ اچھے طریقے سے, میں اس کا وہ خلاصہ بتا رہا ہوں, اچھے طریقے سے تحقیق کر لیا کرو پہلے, اچھے طریقے سے, نمبر 1. کیونکہ اس میں تو چلیں ہوا نا یہ انسیڈنٹ, لیکن بہت سارے ہمارے نا بغیر تحقیق کے بھی جو وائرل ہوتی رہتی ہیں وہ بھی بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں. نمبر 2, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس نیوز لے کے آئے نا تو کسی ذمہ دار سے پہلے, یعنی کسی کے نا, بلکہ وہ اسی میں ہے جو پچھلی آیت ہے ویریفائی والی, اور پچھلی آیت میں کہ کسی ذمہ دار بندے کے پاس لے کے جاتے ہیں جو سورۃ النساء کی آیت ہے اس میں, تاکہ ڈپینڈ دیکھا جا سکتا ہے کہ یار یہ بے شک ٹرو ہے نیوز, اس کو آگے پھیلانا بھی ہے یا نہیں. سورۃ الحجرات کی آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسٹرکشن دی ہے کہ ویریفائی بہت نیوز کو کرنا چاہیے. یہ ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں کسی اگنورنس میں کسی کو تم اچھا خاصا نقصان پہنچا بیٹھو,
اور بعد میں تم ریگریٹ کرتے رہو کہ جی یہ میں نے کیا کر دیا, جو کہ ہمارے سوشل میڈیا میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ پہلے وہ بات بہت پھیل جاتی ہے کیونکہ وہ سنسنی خیز ہوتی ہے اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے, اور جب دیکھیں ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ نیوز پھیل جاتی ہے نا اس کے بعد ریٹریکٹ کرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا, ریٹریکٹ کرتے ہوئے نا پتہ بھی نہیں چلتا. ایون اگر آپ کہتے ہیں نا کہ سوری وہ غلطی ہو گئی تھی, وہ غلطی پتہ ہی نہیں چلے گی کہ کب انڈو ہوا. اور خواتین لڑکیوں نے سوئسائڈس کی ہیں ان دا پاس, جب بھائی ہم نے کچھ کیسز کور کیے تھے جس میں ایکسپوز ہو گئی تھی ویڈیو, وہ لڑکی کیا کرے. دیکھیں کلو بنی آدم خطاؤن, ہم میں سے کوئی پاک نہیں ہے, اللہ رحم فرمائے, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. صرف انتظار اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دیتے ہیں اور ہم سمجھ جائیں, ہم توبہ کر لیں, اللہ معاف فرما دیتے ہیں. ایک بندے سے یا بندی سے غلطی ہو گئی, آپ نے وہ چیز ایکوائر کر لی, آپ نے اتنا غیر ذمہ دارانہ بیہیویئر شو کیا کہ آپ نے پھیلا دیا. وہ بچی, اس کی ماں, اس کی باپ, اس کے بہن, اس کے بھائی میں بھی شریف لوگ ہوں, وہ دے ول بی لٹرلی کلڈ, وہ اپنی عزت اور اس کے سینس میں ڈپریشن, اس کے لیے نا توبہ کا راستہ بہت مشکل بنا دیتے ہیں. بالکل سوئسائڈ کر دی جائے. اس کے لیے بھی اچھا, اس میں بھی ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز ایڈ کر دوں کہ بات ہو رہی ہے نہ صرف اس طرح کی, مثلا جس میں کوئی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, کسی کا کوئی عیب آپ کے سامنے آ گیا, اس کی تشہیر کرنا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی سے نا کوئی فنی حرکت ہوگی, اس کے اوپر میمز بنا کے لوگوں کی زندگیاں ڈسٹرائے کی ہیں لوگوں نے. والا وہ حجرات میں اس کا بھی آرڈر ہے کہ کوئی قوم کسی لا یفخر قوم, وہ کوئی کسی کا کوئی, اس کا کچھ مترجمین نے مرد ترجمہ کیا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور اس کے بعد عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں, ہو سکتا ہے وہ پہلے والا ان سے بہتر ہو. اللہ تعالیٰ نے کلیئر ریسٹرکشن لگائی. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے یہی ویریفیکیشن کے حوالے سے کہ اٹ از انف لائنگ فار اے مین ٹو اسپیک آف ایوری تھنگ دیٹ ہی ہیئرس, جو سنا آگے کنوے کر دیا. یہ آج کے دور میں فارورڈ کر دیا, ہاں فارورڈ کر دیا, تحقیق کی ہے, فارورڈ کیا جا رہا ہے. ایون کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بندہ جو سنی سنائی بات ہے اس کو فارورڈ کر دے. آپ نے اپنے کسی گروپ میں کر دیا فارورڈ, ٹھیک ہے, اور آپ سوچتے رہے جی میں نے تو فارورڈ کیا, بھائی تم لوگ تحقیق کر لو. نہیں, یو ہیو ٹو بیہیو ریسپانسبلی. اور آج کل ایک فارورڈ کا مطلب ہے کہ وہ ہنڈریڈز تھاؤزنڈز تک آرام سے چلا جائے گا, کوئی اس کی رکاوٹ نہیں ہے. عمر بھائی کی بات کو جو ہے نا, میں ایک اور ہمارا جو ایک ہم یوتھ کو بھی خاص طور پہ ینگسٹرز کو سمجھاتے ہیں, ہم نے فارمولا بنایا ہوا ہے پبلک, پرپسفل اینڈ لمیٹڈ. وہ جو اس ایوری تھنگ رانگ ود دس وائرل ویڈیو از آلسو اٹ شوز کہ اٹ واز ناٹ پرپسفل, اٹ واز دیر واز نو genuine required interaction, it was not limited, and it got public in a very wrong way. Yeah, the purposeful place would have been the authorities in the university, someone جو سٹی کونسل کا کوئی ایسا ہوتا وہاں تک لے کے جاتے اور بڑے طریقے سے لے کے جاتے, یوں اس کو ہینڈل کیا جانا چاہیے تھا. آپ اگلے بندے کے لیے زندگی چھوڑو تو صحیح یار, غلط ہوا ہے بہت, اس کے ہم نے ریپرکشنز ہم نے روٹ کاز پہ بات کر لی, لیکن واپسی کا راستہ چھوڑنا چاہیے نا. مطلب آپ واپسی کا راستہ جب آپ اس طرح سے ایکسپوز کر دیتے ہو پبلکلی, تو یعنی پہلے تو آپ کسی کو توبہ کا چانس دیتے ہو نا, کہ ہو سکتا ہے نادانی میں غلطی سے چیز جو ہے نا ہو گئی ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ سے لے کر انتظامیہ سے لے کر بچوں سے لے کر سارے بیچ میں قصوروار تو ہیں. ایک کسی پہ بلیم کرنا بھی تھوڑا سا ایکسٹریم ہو جائے گا, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو گیو دیم چانس ٹو ریپینٹ اینڈ ٹرن بیک ٹو اللہ. یعنی آپ کا طرز عمل اصلاحی ہونا چاہیے, اصلاحی ہونا چاہیے. اچھا ایک اور ایسپیکٹ ہے اسی سے ریلیٹڈ, یہ جو وائرل ہوئی, جو بہت افسوسناک اور بہت خطرناک ہے. جیسے ہم نے یہ آیت کئی دفعہ مینشن کی ہے اپنے پروگرامز میں, سورۃ النور کی آیت نمبر 19 ہے. سورۃ النور جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ سورہ ہے ود ریگارڈس ٹو حیا, فحاشی اور اس طرح کے جتنے بھی یہ اسکینڈلس یہ افیئرز اور یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. جو یہ چاہتا ہے نا کہ مسلمانوں میں جو یہ پسند کرتا ہے, یا یو کین سے ان ادر ورڈز ہی ڈزنٹ کیئر, اور ہی لائکس ٹو ہیو مور کلکس, ایکچولی پسند کر رہا ہے کہ جی مجھے بس کوئی سنسنی خیز مواد ملے صحیح, میں اس کو وائرل کر دوں, بعد میں دیکھی جائے گی. لہم لوگوں مسلمانوں میں پھیل جائے فحاشی یا کوئی غلط بات, بری بات, وہ اپنا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس آیت کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے, جو وہ ایک اسکینڈل, جھوٹا اسکینڈل, ہماری جو پاک ماں ہے عائشہ رضی اللہ عنہا, ان کے بارے میں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے کانٹیکسٹ میں بات کی ہے. تو اگر کسی کی کوئی چیز یعنی ایسی نظر بھی آ گئی ہے اسکینڈلس, جس کا تعلق فحش سے بھی ہے, دیکھیں ذرا بھائی آپ سائیکولوجیکلی اس کے ایفیکٹس کو دیکھیں. جب آپ یونیورسٹی کلچر کا یہ معاملہ دکھا رہے ہیں نا, تو یہ ہڈن ان انڈر دا کور, یہ
پروموٹ کر رہا ہے ایک چیز کو بھی, دیکھو یار یہ ہوتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے یونیورسٹیز میں, یعنی ایسے بھی ہوتا ہے, اس طرح بھی کے مواقع بھی مل جاتے ہیں. میڈیا والی ڈی سینسٹائزیشن جو ہے نا, جو بچہ 10 12 14 سال کی عمر سے موویز دیکھ دیکھ کے اپنا لائف کا جو اس کا جو منترا ہے لائف کا, جو اس کا سوچ کا معیار ہے, وہ موویز سے اگر ڈرا ہو رہا ہے تو وہ ایونچولی یونیورسٹی میں بھی جا کے ایکٹ آؤٹ کرے گا یا ڈرگس کی شکل میں, یا پھر وہ ایک اسموکنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, پھر اس طرح کی حرکتیں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور جس طرح ضیاء بھائی آپ بھی بتا رہے تھے ابھی قرآن کی نسبت, کلام اللہ سے وابستگی کی نسبت بات ہو رہی تھی, میں نے دیکھا ہے کہ مجھے بھی یونیورسٹی ٹائم میں جو دا اونلی پروٹیکٹنگ آرمر دیٹ آئی ہیڈ, چاہے مجھے نہیں بھی سمجھ آتی تھی, الحمدللہ والدین کی تلقین بھی تھی اور کوئی ایک آدھ دوست بھی ایسے تھے جن کے ساتھ انکریجمنٹ ہوتی تھی. اس وقت مولوی ود ایٹیٹیوڈ بننا جو ہے وہ ایک چیلنج ہوتا تھا. دیٹ واز مولوی ود دی رائٹ ایٹیٹیوڈ, بائی دی وے دا رائٹ ایٹیٹیوڈ, مطلب نہیں, لیکن ہم اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہی ہو گئے, ہم وہ مولوی ود اپولوجی ہوتے تھے, پھر مولوی ود ایٹیٹیوڈ اپولوجیٹک. تو وہ نماز تھی the only thing that can really defend you. اور سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہا ہے کہ اگر فاحشہ سے بچا سکتی ہے کوئی چیز تو وہ نماز ہے, اور بے شک نماز بچاتی ہے ہر فحش کام سے. تو اگر نماز جڑی رہے نا انسان کے ساتھ تو اس کی وہ, اور یہ اللہ کا احسان ہے جس کسی کو بھی یہ, چاہے شیوخ تو کہتے ہیں کہ آپ نہیں بھی سمجھ آتی, نہیں دل بھی کر رہا, نماز نہ چھوڑو. کوئی حالت ہے ابھی, اگر مطلب ورسٹ کیس سینیریو, ان اللہ مع الصابرین واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں, اور صبر وہی کرتے ہیں جو نماز کے ساتھ اپنے آپ کو پابند رکھتے ہیں. دوسری چیز جو اس میں اسینشیل نکلتی ہے وہ یہ کہ ماحول, اپنی کمپنی. اگر ماں باپ صرف یہی گر سکھا دیں نا بچوں کو کہ بھائی آپ نے بچوں کو, چھوٹے بچوں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی اسٹرینجرز کا بتاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کن لوگوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. وہی سائیکالوجی ٹین ایجرز کے اندر آنی چاہیے کہ بھائی ہم نے کہاں پہ کون سی پروٹوکالز ہیں. لوورنگ دا گیز کی, یہ سٹارٹ ہوتا ہے گھر کے ماحول سے, کزنس کے ساتھ. ہمارے گھروں میں, ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی وہیں پہ ڈی سینسٹائزیشن ہو جاتی ہے, جب مہندیاں اور شادی کے فنکشن اور ایسی جگہوں پہ بچوں کو غلط میسج مل رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی دس از بزنس ایز یوزول, دس از نارمل. عام طور پہ پیرنٹس جو ہے نا وہ یہ بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا لائک بچوں کے ساتھ بیٹھنا, بالکل فرنٹ رو میں نا لائک تو لائک کے ساتھ ضرور بیٹھیں, لیکن آپ ان کو کہیں کہ بھائی اچھے بچے جو ہیں, شریف بچے جو ہیں, جو اپنے آپ کو دین کا پابند سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹا ٹائم گزارنا, کیونکہ تمہارے ایمان سے, تمہاری حیا سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. میتھ میں نمبر کم آ جانا اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی تمہارے حیا میں نمبر کم آ جائے تب مسئلہ ہوگا, یا تمہارے ایمان میں نمبر کم آ جائے تو مسئلہ زیادہ ہوگا. تو یہ ماں باپ کی طرف میں سمجھتا ہوں ایک رسپانسبلٹی ہے. دانیال بھائی, ایز وی آر انشاءاللہ ٹرائنگ ٹو ریپ تھنگز اپ, میں چاہوں گا کہ آپ ذرا یہ ضرور بتائیے گا کہ پیرنٹس جو ہے نا خاص طور پہ, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس اس وقت سن رہے ہوں گے وہ بیچارے اس وقت پینک موڈ میں آ گئے ہوں گے, کیونکہ جتنی باتیں انہوں نے سنی ہیں انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ کدھر ہمارے بچے پھنس رہے ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے تو آپ نے بتا دیا, بڑی اچھی ٹپ ہے, نماز کے ساتھ جڑے ہیں, کمپنی سے ہی رکھیں, اور جو آپ نے عمر بھائی بتایا تھا نا کہ جو سورس ہے قرآن و سنت, اس کو اپنا بینچ مارک بنائیں. اس گڑوں سے نیویگیٹ کرنے کے لیے, جنت کے حصول کے لیے, یہ تو میں سمجھ میں آ گیا. پیرنٹس کو آپ کیا کہیں گے؟ ضیاء بھائی پہلے تو پیرنٹس کے لیے ایک اور خطرناک چیز بھی ایڈ کر دیتے ہیں, چلیں کر دیں, پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں. وہ خطرناک چیز یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ہو کیوں رہا ہے, یہ ڈراموں کی وجہ سے, یہ سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں, اس میں ایک اور بہت بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ضیاء بھائی پتہ کیا ہے, وہ آپ کے یہ جو IMF کے قرضے آپ کو مل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ جو شرائط آتی ہیں, وہ جو کلچرلی آپ نے چیزوں کو الائن کرنا ہوتا ہے ساتھ جو کرنا, وہ جو گائیڈ لائنز آتی ہیں پوری, اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے. میں پچھلے سال بھی بجٹ سیشن میں سینٹ میں کام کر رہا تھا, میں نے دیکھا سنا چیزیں, تو یہ ایکچوئل میں ہوتا ہے. اور بہت سارے اور ادارے ہیں, ٹرانسجینڈر لاء کہاں سے ٹپک پڑا, بہت ساری ایمبیسیز ہیں ہماری جو کہ ٹویٹس کر کے اپنے مشنز بتا دیں. تو بیسیکلی جو آپ کا ویسٹ ہے اور بڑے بڑے جو ادارے ہیں آپ کے گلوبل, یہ بھی ایجنڈا کو پروموٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل پچھلے دنوں ایک پروگرام منسٹری آف ایجوکیشن نے لانچ کیا لڑکیوں کے اسکولوں کے لیے, جتنے اسلام آباد میں IMCGs ہیں, ڈانس فار ایجوکیشن کے نام سے. ایک لڑکیوں کے ڈانس کے مقابلے, ڈانس کا ایجوکیشن سے کیا تعلق, بلکہ وہ ابھی ہم ترانہ میں یاد آ گیا. تو وہ دیکھیں, تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ آپ کے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں, اور دیکھیں ہم نے تو ان چیزوں کو ہم اتنا زیادہ نہیں کرتے, لیکن یہ جو UN کی ایجنسیز ہیں, یہ اب باقاعدہ طور پہ اب SDGs کے نام پر, انکلوژن اینڈ ڈائیورسٹی کے نام پر,
یہ ان چیزوں کو لا رہے ہیں اور یہ اب گورنمنٹ کی طرف سے بھی فیڈ ہو رہی ہیں یہ ساری چیزیں. تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں زیادہ پیرنٹس کے لیے بھی پیرنٹس کے لیے بھی, اور وہ اسٹوڈنٹس اور وہ ینگ لوگ جو کہ اپنے آپ کو اسلام پسند ایز اے اسلام پسند آئیڈینٹیفائی کرنا پسند کرتے ہیں, تو اس میں یہ ہے ضیاء بھائی کہ دیکھیں جو آپ کہہ لیں گے کفر کی فورسز ہیں یا باطل کی جو فورسز ہیں وہ اتنی محنت کر رہی ہیں اور انہوں نے اتنی زیادہ اچیومنٹس میں کہتا ہوں حاصل کر لی ہیں کہ ٹرانسجنڈر لا پاکستان جیسی کنٹری میں پاس کرا دیا, اور پتہ نہیں, اور انہوں نے ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ جو ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا اس میں یونیورسٹی آف اوکاڑا جیسے واقعات ہو رہے ہیں, اور 8,000 7,000 بچیوں کے اسکینڈل سامنے آتے ہیں یہ ٹیچرز کے بچیوں کے ساتھ, یہ اسلامیہ یونیورسٹی باولپور اور پتہ نہیں کیا کیا, اللہ معاف کرے. تو ہم اگر اہل حق ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں اسٹریٹجی بناتے تھے بھائی, ہم کیوں نہیں اس اور وی کین ٹرن دا ٹائڈ, یہ میں سمجھتا ہوں. تو اس کے لیے دیکھیں ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا پڑے گا. وہ ظاہر سی بات ہے پہلی چیز گھر سے تربیت شروع ہوگی, صرف دوسرا یہ کہ اب ہمیں تھوڑا سا نا ایگزرٹ بھی کرنا ہے اپنے آپ کو. مسئلہ یہ کہ دین کے معاملے میں نا ہم بہت نالائکی کرتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں. ہم بس وہی دیکھتے ہیں کہ یار میرا گھر ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے یار بہت ہے, اس زمانے میں یہ بھی کافی نہیں, آئیلینڈس پہ رہتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ اس سوشل میڈیا ایج پہ آپ معاشرے سے کٹ کر نہیں رہ سکتے. آپ جتنا مرضی کٹ کریں, آپ سم ہاؤ آپ کے بچوں نے انہیں یونیورسٹیز میں جانا ہے. جب میں نے بھی اگزامپل دی, آپ بے شک ماں باپ نے بچوں کو قرآن بھی کرا دیا, دینی تربیت بھی کی, سارے اسکولوں میں بھیجا, لیکن بچہ کس حالت میں جا کے مرا وہ آپ کے سامنے اگزامپل. تو آپ نے یہ کانسٹنٹ جنگ ہے, آپ نے ہر وقت ہر لمحے کے لیے بافکر ہونا ہے. اور آپ نے نا یہ نہ سمجھیں کہ گھر کا ماحول ٹھیک ہے تو ہمارے بچے بھی ٹھیک ہے, نہیں. پھر دوسرا کہ آپ اس کو ایگزرٹ کریں, اپنے بچوں کو بھی اس طرح تربیت کریں, اور جو نوجوان سن رہے ہیں جن کو یہ باتیں سمجھ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایگزرٹ کریں, اور باقاعدہ اسٹریٹجی کے ساتھ اپنی یونیورسٹی اپنے دوست تلاش کریں ایسے جو آپ میں اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. میں یوتھ کلب کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے. یوتھ کلب کا ایک مقصد یہ بھی ہے نا یعنی کہ نوجوانوں کو ان چیزوں سے بچایا جائے اور راہ راست پر لایا جائے, صراط مستقیم پر چلا جائے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور آپ بھی یہ سمجھیں کہ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے اور یہی ہمارا مین کام ہے. اور ہمیں یہ چیز اب شروع کرنی ہے, اور اس میں ہمیں ٹیچرز کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے, اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھیں ابھی اگر ظہر کے ٹائم پہ یونیورسٹی آفیشیلی کلاسز کیا کہتے ہیں نہیں ختم کرتی, بریک نہیں کرتی آفیشیلی. اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ اگر اپنے ٹیچر سے کہیں کہ میں نماز پڑھ, کوئی ٹیچر نہیں روکے گا آپ کو. ایسے ہی ضیاء بھائی نہیں جب ایک پریکٹس بن جائے گی تو انشاءاللہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یونیورسٹی ریئلائز کرے گی یار نہیں یار اس یونیورسٹی میں نماز بریک ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر کرتے 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 ایک ٹائم ایسا بھی بھائی میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا, انٹرجیکٹ. نماز بریک نہیں ہونی چاہیے, مسلمانوں کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ نماز قائم کروائیں اس ٹائم پہ, بلکہ ترغیب دلا کے اسکورٹ کریں وہاں پہ لے کے جائیں نماز کا ٹائم ہے. اس سے زیادہ یہ جو ویسٹرن انفلوئنس کی بات ہو رہی ہے, میں صرف ایڈ کروں گا کہ ہم ویسٹ کی وجہ سے اتنے پریشان ہوتے ہیں. رمضان کی آپ بات کر رہے تھے, اگر میں نے کئی دفعہ مختلف نیشنلٹیز کے لوگوں کے ساتھ ہماری انگیجمنٹس ہوتی ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, کلائنٹس ہوتے ہیں, کبھی کسٹمرز ہوتے ہیں, وہ آپ کا زیادہ خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی روزہ ہے تو وہ مجھے یاد ہے ایک میٹنگ میں ایک نان مسلم نے اپنے کولیگس کو کہا کہ یہ بوتلیں سائڈ پہ رکھو پانی کی, ان کا ان لوگوں کا مجھے میں آپ کو یہاں بتاؤں, یہ آپ نے کہا نا کہ وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ کروا رہے ہوتے ہیں. مجھے رمضان کا مہینہ تھا جرمنی میں, بہت ٹف روزے تھے, بہت لمبے, اور میرا اورل ایگزام تھا. وہاں پہ اورل بھی ہوتے ہیں یونیورسٹی ماسٹرز میں. تو پروفیسر, وہ بہت مشہور پروفیسر ہے ڈپارٹمنٹ کا, اس کو جب پتہ چلا اس نے کہا کہ اچھا میں بھی صبح سے کچھ نہیں کھا کے آؤں گا تمہارا, میں نے اورل ایگزام لینا ہے, اگر 10 بجے یا 11 بجے تھا. تو آئی مین دے آر ویری سپورٹیو, اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے. ہمارا اصل میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کے تصور میں ہوگا. ایون کارپوریٹس میں, دفاتر میں بھی آپ اگر اپنی ریکوائرمنٹ رکھ دیں سامنے, تو جو ایکچوئل نان مسلمس ہیں وہ زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. یعنی اسٹارٹ آف دا میٹنگ یو کین ٹیل دیم کہ جی بھائی 20 منٹس انٹو دا میٹنگ مجھے 5 منٹس کی بریک چاہیے ہوگی. تو اکثر مسلمان شائنس میں سارے بیٹھے ہوتے ہیں, میٹنگ میں نماز کا ٹائم بھی گزر جاتا ہے. اگر آپ پہلے سے ہاؤس رول سیٹ کر دیں, دے ول ریسپیکٹ دیٹ. وہ کہیں گے ٹھیک ہے اسی ٹائم پہ اسموکنگ بریک جس نے کرنی ہے وہ بھی کر لے, پریئر بریک جس نے کرنی ہے وہ بھی کر لے. بالکل ایسے ہی. اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ دیکھیں اصل چیز تو یہ ہے نا کہ یہ جو مخلوط تعلیمی ماحول ہے بھائی, اصل تو جڑ بنیاد اس برائی کی یہ ہے. اس سے بچنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو پتہ لگ گیا ہے, اور نوجوانوں کو بھی کہ یار اگر آپ کو کوئی پسند آ گیا ہے
تو یار نکاح کی طرف جائیں, یہ نکاح کو آسان بنائیں. یہ اب جو آپ چھتوں پہ چڑھ کر اور کونے خدروں میں گھس کر اور یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس میں کچھ نہیں رکھا. سیدھا اگر آپ میں اتنی وہ ہے نا تو میں کہتا ہوں بس آرام سے نکاح کریں, اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اس میں بہت سپورٹیو ہوں کہ دیکھیں اگر آپ بچوں کو ایک اتنے بڑے فتنے میں بھیج رہے ہیں, یونیورسٹی میں بھیج رہے ہیں, تو آپ یہ چیز بھی بچوں کو بتا کے بھیجیں کہ یار بچے, یعنی آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ اتنا فرینکنیس ہونی چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ کہہ سکیں بیٹا آپ یونیورسٹی میں جا رہے ہو, یہ چیلنجز آئیں گے, وہاں پر یہ مسائل بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر تمہارا کوئی ایسی چیز ہو تو میرے ساتھ لازمی شیئر کرنا اور آپ فوراً انوالو ہو. اور ہماری یونیورسٹی کی بھی ایک ایگزامپل ہے. ہماری یونیورسٹی میں 3rd سیمسٹر میں تھا تو مجھے پتہ لگا کہ 1st سیمسٹر میں ایک جونیئرس آئے اور دونوں یعنی مناسب فیملی سے تھے, اور انہوں نے بائی دا اینڈ آف 1st سیمسٹر دے ور میرڈ. اور وہ بڑی, میں نے باقی لوگوں کو بھی کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات, لوگوں نے بڑا کہا کہ یار دیکھو جی ایک سیمسٹر میں شادی کر لی, تو میں نے کہا یار یہ بہت اچھی بات ہے, آپ بہت بڑی برائی سے بچ گئے. آپ نے بالکل میرے منہ کی بات لے لی. میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ پیرنٹس کی ٹپس کی آپ نے بات کی نا, تو پیرنٹس کو زیادہ چاہیے, بلکہ لڑکوں کو وہ تو ذرا بچے ہوتے ہیں نا, پیرنٹس کے لیے اگر ٹپس لینی ہے نا تو پیرنٹس کو بہت ضروری ہے, اور یہ امپاسبل نہیں ہے. ہمارے یوتھ کلب میں ماشاء اللہ ینگ لڑکوں نے ابھی یونیورسٹی میں انٹر ہونا ہے, انہوں نے شادی کی, اور پیرنٹس بھی ایسے تھے کہ ابھی وہ کوئی بہت پریکٹسنگ دین کی طرف وہ ابھی آ رہے تھے. اف یو اسٹرائیو اللہ ہیلپس یو. پیرنٹس کے لیے یہ ٹپ ہے کہ اپنے بچوں کو اگر آپ نے فتنے سے بچانا ہے نا, دیکھیں یہ کیا ہوا ہے بہاولپور, آپ ان کو ان کا نکاح کر دیں کم از کم. اور نکاح دیکھیں, منگنی کی بات نہیں کر رہا میں, منگنی میں بہت پرابلمس ہیں, نکاح کر دیں جس کے بعد وہ حلال ہیں, ایک دوسرے کے لیے بات چیت کر سکتے ہیں, محرم ہیں, اور ان کو سپورٹ کریں, اور آپ فائنینشلی سپورٹ بھی کریں انہیں, کیونکہ ابھی وہ پڑھ رہے ہیں نا, کیونکہ آپ نے فتنوں سے لڑنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سیف رہے, آپ کا بیٹا سیف رہے, بیٹوں کا زیادہ مسئلہ ہے بلکہ, کیونکہ بیٹیوں کا تو پھر بھی کچھ چیزیں الحمدللہ ہوتی ہیں ایسی جو کنٹرول میں, اور بہت زیادہ وہ خود بھی شائع ہوتی ہیں, لیکن لڑکے آپ کو پتہ ہی ہے ان کا زیادہ مسئلہ ہے, تو ان کا نکاح کر دیں تاکہ وہ آلریڈی ایک طرف فوکس اور باؤنڈ رہے. اور یہ ایک بہت پریکٹیکل ٹپ ہے, اور نکاح کو عام کریں. ہم نے کہا ہوا ہے ہم پہلے بچہ میرا بیچلرس کرے گا, سوری ابھی تم کیا بات کر رہے ہو, ابھی تم 1-2 سال جاب کرو, ماسٹرس کرے گا, پھر 1-2 سال جاب کرے گا, اور پھر جا کے کہیں وہ پیرنٹس کہیں گے جی اب ہم سوچتے ہیں. ان کے لیے نا ایک نئی بڑے مزے کی ٹرم ہے کارپوریٹ کے مجاہد یا انڈسٹری کے مجاہد. آپ وہ ان مجاہد کو سمجھتے ہیں کہ جی یہ 24-25 سال تک جب بھول جاؤ جی, کوئی جو ہے نا اس کی لائف میں اس طرح کا سسٹم آئے, حالانکہ یہ بہت پہلے لایا جا سکتا ہے. جو پریکٹیکل ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ میں کیونکہ ابھی ریسنٹلی یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہوں 2 سال 2.5 سال پہلے, تو میں تو پیرنٹس کو یہ کہوں گا کہ کوشش کریں اگر آپ کا بیٹا ہے اور بیٹی ہے دونوں کیسز میں, کہ وہ یونیورسٹی میں منیمم جتنا ناگزیر ہے بس اتنا وقت اسپینڈ کرے. اصل ساری خرابی ہوتی ہے جب آپ غیر ضروری طور پر کیمپس میں گھوم رہے ہو, یہ ساری جو کام ہے نا تب ہوتے ہیں. بس آپ کوشش کریں کہ آپ کے بچے جائیں, کلاس لیں, ٹو دا پوائنٹ رہیں, اور اس کے بعد وہ گھر آ جائیں, اور یونیورسٹی کے ساتھ بھی انگیجڈ رہیں, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ ٹیچرز بھی جو ہوتے ہیں ایجنڈا کو, اور کوشش کریں کہ یونیورسٹی کی جو پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ والی ہم نے بات کی تھی نا, اس کو پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ نہ بننے دیں. بالکل, ہمارے پاس باپ کو نا انوالو ہونا چاہیے اپنے بیٹے کے لیے بھی, اور بیٹی کے لیے تو خیر بہت زیادہ. کوشش کریں کہ دیکھیں بچوں کو زیادہ دور یونیورسٹی کے لیے نہ بھیجیں, کیونکہ عزت سے اور آخرت میں کامیابی سے میرے خیال سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور والا واقعہ تھا, اس میں بھی دیکھیں بالخصوص لڑکیوں کے لیے تو ویسے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ایک محرم کے بغیر ایک دوسرے شہر میں جا کے اکیلی رہیں. کوشش کریں کہ اس کو اوائڈ کریں, اگر کوئی بہت بڑی مجبوری نہیں ہے اس کو جس حد تک ہو سکے اوائڈ کرنا چاہیے. اور اگر آپ ہاسٹل میں بھیج بھی رہے ہیں بچوں کو, لڑکوں کو بھی بالخصوص, لڑکے بھی اللہ معاف کرے ہاسٹلس کے تو بہت خراب حالات ہوتے ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ جتنی زیادہ سپرویژن ہو سکے وہ ہو. ضیاء بھائی کل پرسوں شیخ سجاد کے پیچھے مغرب کی نماز اتفاق سے ملی, حدیث کا مفہوم انہوں نے سمجھایا, جس میں انہوں نے 3-4 چیزیں جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کی. انہوں نے کہا کہ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ لوگ بچے جو ہیں بچوں کی طرف سے مطمئن ہوتے ہیں کہ جی ہم نے ماحول دیا ہے ان کو, اچھے پیشے میں چلا جائے گا, بس اگر ہم نے حافظ بنا دیا ہے یا ایک لیول تک تعلیم دے دی ہے تو یہ سیٹ رہے گا, ساری زندگی شروع میں بیسک ایجوکیشن ہو گئی تو یہ کبھی کوئی فتنہ اس کو نہیں ورغلائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس حدیث کے مفہوم یہ تھا کہ انسان کا ماحول, پیشہ اور اس کی کمپنی جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے, چاہے وہ کسی بھی اچھے ماحول سے نکلا ہو یا برے ماحول سے. لائک وائز, یعنی اگر برے ماحول سے بھی کوئی نکلا ہے اور وہ اچھے ماحول یا اچھے پیشے میں
اپنے آپ کو انوالو کر لیتا ہے تو وہاں سے بھی وہ چینج ہو سکتا ہے. لائک وائز ایک وہ اچھے ماحول سے نکلے اور وہ برے پیشے یا برے ماحول میں چلا جاتا ہے, وہ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے نا اس میں سپورٹیو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ ایمان کپڑے کی طرح پرانا ہو جاتا ہے, یو ہیو ٹو رینیو اٹ, ریفریش اٹ. تو یعنی کہ ایمان یہ نہیں کہ اگر آپ ہائر لیول آف ایمان پہ تھے تو یہ اسٹڈی اینڈ کانسٹنٹ رہے گا, یو ڈونٹ ہیو ٹو اسٹرائیو ناؤ اینی مور, نو, یو ہیو ٹو کیپ اسٹرگلنگ ٹو امپروو یور سیلف, unless otherwise you can come actually down. بالکل. آئی تھنک سب سے جو ہم نے چیز آج بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, آئی تھنک ہمارے آڈینس کو بھی بہت سارا فوڈ فار تھاٹ ملا ہوگا. آئی تھنک پیرنٹس کے لیے بنیادی طور پہ تو بات یہ ہے کہ پیرنٹنگ کریں, ایکٹیو پیرنٹنگ کریں. آپ ماں باپ ہیں, ماں باپ ہونے کا پروف دیں کہ آپ واقعی میں ماں باپ ہیں, بچوں کی صحیح تربیت کریں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے دین کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے آپ سے اسی کا پوچھنا ہے کہ تمہیں میں نے یہ بچے دیے تھے, یہ امانت ہے اللہ کی طرف گائیڈنس سے بھی دی تھی, اور اب آپ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال بھی اللہ کا ہی ہے اور بچے بھی اللہ کے ہی. یہ ہمارے پاس نا ہمارا مال اور ہمارے بچے جو ہمارے پاس آتے ہیں نا, یہ محدود مدت کے لیے آتے ہیں اور اللہ اس کا سوال کرے گا. رزق جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی اور بچے بھی اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ مال میں نے تجھے دیا تھا, تو نے اس کے ساتھ کیا کیا, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اس کا سوال ہوگا نا. بالکل اسی طرح سے اولاد کا بھی سوال ہوگا. تو پیرنٹ سے گزارش یہ ہے کہ برائے مہربانی ایکٹیو پیرنٹنگ کریں. کبھی کبھار آپ کی پیرنٹنگ کے باوجود بچہ خراب نکلے گا, اس پہ آپ کو بلیم نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کفر میں رہا, یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے ایک بیٹے کا مرڈر پلان کرنے لگ پڑے, اینڈ میں البتہ وہ ٹریک پہ آگے تھے, لیکن شروع میں انہوں نے مرڈر کیا. آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے قابیل نے حابیل کا قتل کر ڈالا. تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھار کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پیرنٹس بہت اچھے ہیں, بچے پھر بھی کبھی کبھار خراب ہوتے ہیں, لیکن کم از کم آپ اپنے اینڈ سے کوئی کسر نہ چھوڑیں, پہلی بات. دوسری چیز, اساتذہ کو, ٹیچرس کو, مینجمنٹ کو میں یہ کہوں گا کہ برائے مہربانی آپ پہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی اس لیے آتی ہے کیونکہ یہ آپ کا ادارہ ہے, امانت ہے آپ کے اور پاس. اللہ تعالیٰ آپ سے بھی پوچھے گا کہ بھائی تمہاری ذمہ داری میں یہ لوگ آ رہے تھے, تم وہاں پہ کیا ماحول دے رہے تھے. اور جس طرح آپ نے وہ قرآن کی آیت کا بتایا نا کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ تو بیچارے نادانی میں بیچارے مارے جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ جی ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں. کچھ لوگ باقاعدہ طور پر محنت کرتے ہیں کہ لڑکے لڑکیوں کے اندر فری مکسنگ ہو, وہ جو ہے نا ناچ گانا ہو, ڈانس پارٹیز ہوں, اس قسم کی LGBT والے بینڈز آئیں پرفارم کریں. کچھ لوگوں کو تو باقاعدہ ایجنڈا ہے, ریگارڈلیس آف واٹ ایور دی ایجنڈا از. اگر آپ کسی تعلیمی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں, وہاں پڑھاتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, آپ سے بھی سوال ہوگا کیونکہ آپ بھی ان بچوں کی تربیت کے اندر شریک تھے. اور پھر میں لڑکوں سے کہوں گا, جن کی طرف عمر تاڑ بھائی نے بھی اشارہ کیا کہ لڑکوں کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہیں, لڑکوں کو میں کہوں گا کہ اپنے نفس پر قابو کرنا, جس طرح آپ نے کہا کہ جی ارلی میرجز کی طرف جانا, اپنے آپ کو پروڈکٹیو اور پازیٹیو چیزوں میں لے کے جانا. دیکھیں یعنی آج کا لڑکا جو ہے نا وہ اپنے گولز سیٹنگ کرے نا. آپ کو تو بننا تھا صلاح الدین ایوبی, آپ کو بننا تھا محمد بن قاسم, آپ کو بننا تھا, یعنی آپ کو کدھر جانا تھا اور آپ کن چکروں میں پڑ گئے. آپ کے لیے گولز کیا تھے اور آپ کدھر پھنسے ہوئے یار, آپ کن چکروں میں پڑ گئے. ہم غزہ کی بات کرتے ہیں کہ جی ان کو چھڑانے کے لیے کوئی ہے نہیں, ہم کہتے ہیں غزہ آزاد کرانا ہے, اس طرح غزہ بنتے آپ صلاح الدین ایوبی کے ٹریک پہ ہی ہوتے کم از کم. آپ یہ دیکھیں جن گریڈس کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا کریکولم کیا تھا, واٹ ور دے اسٹڈنگ. ٹیپو سلطان کی ہم بات کرتے ہیں, واٹ ور دیز پیپل اسٹڈنگ, یہ کس کریکولم پہ تھے. جب آپ کا دیکھیں جب گول چھوٹا ہوگا نا, آپ کا بھی گول یہ کہ یار بس یہاں پہ عیش کرنے آئے, کھانے پینے موج کرنے آئے, تو پھر یہی معاملہ ہوگا. لیکن جب آپ کے گولز بڑے ہوں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑے بڑے کام لے گا, اور آپ سے بھی لے سکتا ہے جب آپ اپنے مشن ویژن کو کلیئر کریں گے کہ میں نے زندگی میں کرنا کیا ہے. ایک طرف ہمارے بہن بھائیوں پہ جو ہو رہا ہے اس وقت, جو موسٹ کنسرننگ کورس آف ایونٹس از گوئنگ آن, ظلم کی انتہا ہو رہی ہے ایک طرف جو ہو رہا تھا, اور ہمارا رول بنتا تھا کہ ہم کسی طرح سماؤ ان کی ہیلپ کرتے, وہ نہیں ہم کر سکتے, تو منیمم رول بنتا تھا کہ ہمیں کچھ ہوش آتا, وی ووڈ ہیو ٹرنڈ بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہمیں کچھ اپنی حیا اور اللہ سے جڑنے کا خیال آتا. ہم ان افیئرز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ لڑکا لڑکی یہ کر رہے ہیں, یہ اسٹیٹ آف دی افیئرز اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ تم ان اسٹیٹ آف دی افیئر میں ہو, اس لیے تمہارے بہن بھائی جن کو میں نے تمہارا بہن بھائی بنایا ہے وہ اتنی بری ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور تم کچھ بھی نہیں کر سک رہے. تو ہمیں نا یہاں پہ غیرت کے ناخن, ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہمارا تو استغفار کرنے کا ٹائم تھا یہ. عمر بھائی اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے تو تم یہ ان میں پھنسے ہوئے ہو. آئی کانٹ ہیلپ بٹ ایڈ کہ حضرت عمر بھی اپنی افواج جو جن کو ایکسپیڈیشنس کو بھیجتے تھے بیٹلز کے لیے, ان کو تلقین کرتے تھے کہ یہ تمہارے پاور, تمہارے ایمیونیشن کا سارا کمال نہیں ہے, تمہارے تعداد کا کمال نہیں ہے, تمہارے تقویٰ کا کمال ہے. تقویٰ کا بھی کمال اس طریقے سے کہ اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے. اگر تقویٰ سے پھر جاؤ گے
یعنی اپنی گناہوں سے پروٹیکشن کو چھوڑ دو گے تو تمہارے لیے کوئی اور میں اپنی بہنوں سے کہوں گا, وہ لڑکیاں جو کالجوں میں جاتی ہیں اور یونیورسٹیز میں جاتی ہیں, اگر کوئی لڑکا آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور محبت کرتا ہوں, یہ پیار سچا ہے, کیونکہ ہم تو یہ کاؤنسلنگ کیسز ڈیلی بیسس پہ ڈیل کرتے ہیں, اسے کہیں جب تک نکاح نہیں ہوگا تم سے بات بھی نہیں ہو سکتی. پلیز پلیز میری بات غور سے سنیں. آپ کی حیا, آپ کا ایمان, آپ کی ہدایت جو آپ کو اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے, دس از دی موسٹ ایکسپینسو تھنگ دیٹ یو ہیو ود یو رائٹ ناؤ. دی موسٹ ایکسپینسو, اس سے ایکسپینسو کوئی چیز نہیں ہے آپ کی پوزیشن میں. اگر آپ کی حیا چلی جائے, آپ کا ایمان چلا جائے, آپ کا کیریکٹر خراب ہو جائے, اس کے پیچھے پھر کیا رہ جاتا ہے؟ تو پلیز آپ اپنی کوئی بھی اگر ایسا لڑکا, ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی لڑکیاں بھی بات سن رہی ہوں جن کا ابھی ایگزسٹنگ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ چل رہا ہو, اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اٹس نیور ٹو لیٹ کہ آپ اللہ کی طرف واپس لوٹ کے آئیں. اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی بھولا بھٹکا اللہ کی طرف لوٹ کے آتا ہے. اور کسی کی وہ چکنی چپڑی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لٹمس ٹیسٹ کسی بھی لڑکے کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ میرے سے بات نہیں کرو, میرے ابا جان سے بات کرو. اگر تم میرے بارے میں سیریس ہو, اگر تم کہتے ہو میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, مجھے باتیں مت سناؤ, میرے ابا جان کو سناؤ جا کے. اگر تو معاملہ چل گیا الحمدللہ, رشتہ ادھر ہی ہونا جہاں پہ ہونا ہے. تو اگر لکھا ہوگا تو ہو جائے گا, نہیں ہوا تو پھر وی ور نیور مینٹ ٹو بی ٹوگیدر ان دا فرسٹ پلیس. سو پلیز ہر بندہ اپنے طور پہ کرے. اور آخری بات یہ کہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو دیندار لوگ ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں, چاہے وہ فیکلٹی ممبرز ہوں, جو تعلیمی اداروں میں آلریڈی موجود ہیں, آپ سے گزارش ہے کہ آپ سے بھی سوال ہوگا. کیونکہ ہم لوگوں نے, اگر ہمیں کہیں برائی نظر آتی ہے تو چلیں ہم ہاتھ سے روکتے ہیں اگر ہماری استطاعت ہے, اگر استطاعت نہیں ہے تو کم از کم زبان سے روکتے ہیں, اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا سمجھتے ہیں. یو ہیو ٹو بی ایکٹیو in your institutions in order to save yourself from the hellfire. ورنہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ ہماری کرنی ہے سب سے پہلے کہ ٹھیک ہے وہ برا کرتے, تم وہاں کیا کر رہے تھے. میں ایک چیز میں ویسے سائڈ نوٹ, وہ میرا فون ڈسچارج ہو گیا, ورنہ وہ بڑے اچھے اکبر اللہ آبادی کے اشعار بولے جا سکتے تھے اس موقع پہ, لیکن ایک میں چیز ایڈ کر رہا ہوں اگر آپ فٹ ان کرنا چاہیں. بہنوں کو میں ایک چیز, ایک انالوجی ہے, ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا, آپ ایک پھول کی طرح نہیں ہیں کہ کوئی کہیں سے بھی توڑے اور اس کو سونگے اور کچھ دیر میں وہ مرجھا جائے, اس کو پھینک دیں. اپنی ویلیو کو سمجھیں. آپ ایک پرل کی طرح ہیں. ایک پرل کے لیے بہت ڈیپ ڈائیو کرنا پڑتا ہے اوشن میں, وہاں سے اس کو نکالا جاتا ہے, اور وہ پہلے ہی بہت پروٹیکٹڈ ہوتا ہے, اور اس کی ویلیو, اس کی پروٹیکشن اور اس کی یونیکنیس میں ہوتی ہے. کنسیڈر یور سیلف ایز دیٹ پرل. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں. یو آر ناٹ سچ اے پبلک پراپرٹی اور سو ایزی ٹو ایکسیس کہ آپ کو آرام سے کوئی بھی اپنی چکنی چپڑی باتوں پہ یا جھانسا دے کے آپ کو پھنسا لے. آپ نے اپنے آپ کو اسپیشل رکھنا ہے, اور اسی کے لیے رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تقدیر میں رکھا ہے. یہ فلموں اور ڈراموں سے اپنے آپ کو پھول نہ بنائیں, اپنے آپ کو وہ پرل ہی بنا کے رکھیں, جو کہ بڑی جدت کوشش سے ملتا ہے. جزاک اللہ خیر گائز فار یور فیڈ بیک. آئی تھنک سارا معاملہ آئی تھنک بہت اچھے طریقے سے سم اپ ہو گیا. آئی تھنک ہمارے ویورس کے لیے, لسنرس کے لیے, دیر از اے لاٹ آف فوڈ فار تھاٹ. کائنڈلی گو بیک اینڈ پروسیس دس انفارمیشن اینڈ ریممبر دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وکٹری جو ہے نا وہ تبھی ملے گی جب ہم اس کو ڈیزرو کریں گے. فلسطین آزاد ہونا ہو یا کشمیر آزاد ہونا ہو, یہ اس کے پیچھے بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جب مسلمان ڈیزرونگ ہوں گے نا, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مومنین کے ساتھ ہے. وہ مومنین ہم کب بنتے ہیں, یہ سوال ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. گائز آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمارا آنا قبول فرمائے, اور آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ جنہوں نے جوائن کیا. انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت لیں گے. انشاءاللہ ول سی یو نیکسٹ ویک, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.